رہا تھا یار یہ آڈ ہے, تھوڑا کلر ریڈ ہے اور تو پتہ نہیں کیسے لگوں گی سرخ رنگ میں. تو اچھا لگ رہا ہے نا, مجھے تو لگ رہا ہے بہت پیارا. اور یقیناً حالانکہ سمپل سا سوٹ ہے, کوئی اس پہ امبرائڈری نہیں ہوئی, اور لیکن اس کا جو سٹائل ہے, اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ زبردست ہے. اور تھینکس سمبل آف سٹائل, جن کی بدولت جو ہے آپ کو نئے ڈیلی میرے آؤٹ فٹ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور میری ٹینشن بھی مک گئی ہے نا کہ میں روز اپنی وارڈروب میں دیکھتی یا شاپنگیں کرتی پھر رہی ہوتی تھی, یار یہ شاپنگ کرنی ہے, وہ شاپنگ کرنی ہے, مارننگ شاپ میں کپڑے پہننے ہیں. تو یہ آسان ہو گیا. اور قرۃ العین کا بھی تھینکس کہیں گے. اور جناب بالکل عاصم منیر جو کہ مزے کے ڈیزائننگ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں قرۃ العین کے ساتھ, کیونکہ اسسٹ کر رہے ہیں. اور ہمارا فرام یو ایس اے سے وہ بھی ان کو اسسٹ کر رہی ہیں. تو یار یہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ عائشہ نے کیا پہننا ہے, یہ میرا اب نہیں ہوتا. نہیں تو ویسے تو یہ روز کا مسئلہ ہوتا تھا کہ کیا میں پہنوں, کس طرح پہنوں. تو اب یہ مسئلہ میرا وہ کہتا ہے نا مک گیا, ختم ہو گیا. تو ان کی بدولت اور سمبل آف سٹائل, اور سمبل آف سٹائل کی جو ہے بالکل آپ کال بھی کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. شاہ رخ عالم میں ان کا جناب بالکل اسٹوڈیو ہے, اور ملتان میں فرسٹ ٹائم یہ اسٹوڈیو انٹروڈیوس کرایا گیا. یار میں روز بولتی ہوں, میرا خالی یاد ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو, اور رابطہ کریں اور جا کے اپنی مرضی سے سٹیچنگ کرائیں, ڈیزائن کرائیں. اور آگے تو شادیاں ہی شادیاں آنے والی ہیں. کل میں نے جو سجیشن دیا تھا نا, پتہ ہے مجھے عاصم منیر صاحب نے جو ہے ڈیزائنر جو ہے انہوں نے رابطہ کیا اور کہا انہوں نے کہ عائشہ آپ نے بہت اچھا سجیشن دیا, اور نیکسٹ ویک ہم اس سے کام کریں گے. سیمی فائنل جو ہے سیمی فائنل پہ آ گئی, سیمی فارمل ڈریس جو ہے اس پہ فوکس بھی کرتے ہیں. اور ضروری ہے کہ آگے جو پریٹ بناتے ہیں وہ اسی طرح کے مزے کے ہوں, تھوڑے کام شام والے ہوں, گوٹے شوٹے ہوں, اس پہ تھوڑا ورک ہو, امبرائڈری ہو, تو ڈیسیجن میں آسانی ہو جائے گی ہمارے جو بہنیں ہیں ان کو, اور دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی. اچھا بہنوں کی بات ہو رہی ہے تو آج مزے کی بات ہے. میں سوچ رہی تھی صبح نا کہ آپ کے ہی حوالے سے بات کروں گی کہ میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے, جو درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے, وہ یار ہر گھر میں ہوتا ہے. میرے گھر میں بھی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. کل میری لڑائی ہو گئی, جب میں صبح آئی تو میرا موڈ بڑا آف تھا. تو میرے جو ہیں پروڈیوسر حیدر صاحب پہلے آ کے یہی پوچھتے ہیں, عائشہ خیر ہے, آج تیرا موڈ بڑا آف ہے. تو میں نے کہا لڑائی ہو گئی, آج بھٹا صاحب کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی. کہتے اللہ خیر ہی کرے. تو یہ جو لڑائی ہے, آج میں پڑھ رہی تھی یار, ایک امریکن جو ہے تحقیق کے مطابق, ویسے ہم نے اپنے بزرگوں سے تو یہی سنا ہے جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں نا برتن کیا کہتے ہیں اس کو, ایک بڑا مشہور ٹکراؤ ہوتا ہے. کھنکتے ہیں, وہ والا لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا. تو کھنکتے بھی ہیں, ٹکراؤ بھی ہوتا ہے, اور محبت بڑھتی ہے اگر جو لوگ یہ جوڑا جو ہے آپس میں لڑتے ہیں. یار یہ ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں اور سنتے آئے ہیں. لیکن جو تحقیق کی گئی ہے امریکن تو ماہر نفسیات نے, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی 226 تھا جوڑا, اور ان کی شادیوں کو تقریباً 20 سال ہو چکے تھے. ان پر انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا نہیں, جب یہ جھگڑتے ہیں آپس میں, گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, چپکلش ہوتی ہے, اختلافات ہوتے ہیں, تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے, مردوں پہ زیادہ نہیں ہوتا, عورتوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ان کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو پھر میں نے سوچا یار میں نہیں جھگڑوں گی, میری صحت کیوں متاثر ہو. تو آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے. آپ ہائی بلڈ پریشر کی پیشنٹ بن سکتی ہیں, آپ کو شوگر ویسے تو بہت سارے عوامل ہیں, لیکن ایک جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے ذہنی جب تناؤ میں آتی ہیں, دباؤ میں آتی ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے شوگر بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ فالج ہو سکتی ہے. جب آپ کو یقیناً آپ جذباتی دباؤ کا شکار ہوں گی, ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گی, ٹینشن میں رہیں گی, اور ڈپریشن کا مرض, کیونکہ خواتین جو ہے پھر سوچتی رہتی ہیں لڑائی کے بعد. اور یہاں آپ مانیں گی میں پروگرام کر رہی ہوتی ہوں, تو جب لڑکے میں آتی ہوں کبھی لڑتی ہوں, روز نہیں لڑتی, تو میرے ذہن میں وہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں حیدر واپس آ جا عائشہ, پروگرام ہو رہا ہے. تو اسی لیے اب میں نے سوچ لیا ہے, ٹھان لیا ہے کہ یار نہیں جھگڑنا, اسی کیوں بیمار ہوں سارا, تو ہم کیوں بیمار ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ میری جو بہنیں سن رہی ہیں سن لیں, ہم نے بیمار نہیں ہونا, ہم نے ٹینشن نہیں لینی.
اور کوشش کرنی ہے، ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہی بات ہے کہ جو میاں بیوی کہتے ہیں تحقیق کے مطابق خوشگوار لائف گزارتے ہیں تو وہ جو ہے ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمریں طویل ہوں تو اب آپ نے اس ایڈوائس پہ عمل کرنا ہے. بات لمبی ہو گئی ہے نا، تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو کیا کرو، جب تک پوری بات نہ کہتی تو مجھے سکون نہیں ملنے والا تھا. تو چلتے ہیں آج کی جو گیسٹ ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، ان سے مزے مزے کی گپ شپ کرتے ہیں مارننگ شو میں، ان سے ان کے کام کے حوالے سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے در عدن طارق ہیں، نام بڑا اوکھا ہے، اور سوشل ورکر ہیں، اسٹوڈنٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی کی. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کب کیا. سے انتظار کر رہی تھی عائشہ، موو کب کریں گے؟ نہیں آپ نے انفیکٹ میری ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ریلیشنز از لائک این آن گوئنگ پروسیس. اس کو نبھانا پڑتا ہے، اس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے بنا لیا تو یہ ہوتا جائے گا. تو اس میں ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. اور یہ ضروری ہے کہ خود کیوں ہم بیمار ہوں، اپنے ہم عمریں کیوں کھٹائیں یار. اور یہ خواتین ہر وقت بیماری کا جو کہتی ہیں یہاں درد ہے، یہ بیماری ہو گئی، تو یہ ساری ٹینشنیں ہیں، یہ ساری ڈپریشن ہے، یہ تناؤ ہے کہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد ساری چیزیں ہم طاری کر لیتے ہیں. تو یہ عادت ہم نے ختم کرانی ہے اور ہم نے جو ہے زندگی کی طرف واپس آنا ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ پرنسپل ہے ٹیکنالوجی کالج ملتان کی انجم کلثوم ہے. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو عائشہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ سنائیں؟ ماشاء اللہ. اچھا، پتہ نہیں جب میں ان کو ملی تو مجھے لگا، میں نے کہا میں شاید کسی دور میں نا یہ میری ٹیچر رہی ہوں اور اس میں بھی رہی بھی ہوں. تو ایسا ہوتا ہے اچانک اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ آپ ہماری ٹیچر تھی، آپ نے ہمیں پڑھایا تھا. ہاں بالکل بالکل. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے پرانے اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں، اس طرح سے دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. یہ آپ کو کالجز میں لیپ ٹاپ اسکیم چلی، اس میں اچانک جو تھا نا، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بھیجا، اس میں کوئی ایرر آ رہا تھا. اچھا اب وہ ایچ ای سی یہ سارا ڈیل کرتا ہے اور وہاں پہ ہم نے میل کی اور میں نے، وہ ظاہر ہے میرے کالج سے نیچے میرا نام گیا اور آگے جو تھی وہ ہماری کوئی پرانی اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی. اب مجھے نہیں پتا وہ کبھی کوئی آج سے کوئی 15 سال پہلے وہ ہوتا یہی ہے. جیسے میں بھی اندازہ 20 سال تقریباً وہ ہم سے پڑھی اور وہ میں پڑھی تھی جیسے وہ میرا نام نیچے دیکھا اس نے ظاہر ہے مجھے فوراً پہچان لیا اور دوبارہ اس نے مجھے میل بھی کی، پھر کانٹیکٹ نمبر لے کے مجھے فون بھی کیا کہ میڈم میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہمارے کالج کا کام اس نے منٹوں میں کر دیا. تو واقعی یہ اسٹوڈنٹس کو کسی اچھی جگہ پہ جب ملاقات ہوتی ہے دیکھ کے خوشی بھی بہت ہوتی ہے اور بہت سے آپ کے پھنسے ہوئے کام بھی نکل آتے ہیں. اے اللہ، مزے ہو گئے. اچھا، یہ گرلس میں بہت ہوتا ہے، مجھے بوائز کا اندازہ نہیں، شاید وہ بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہوں. لیکن پچھلے دنوں بھی مجھے اپنی ایک ٹیچر جو ہے کالج ٹائم کی ملی اور ان کی بیٹی کا میں نے انٹرویو کیا. تو اور جب وہ آئی تو مجھے ان کو یاد نہیں تھا یار ٹیچرس اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یاد نہیں رکھ پاتے اور شکلیں بھول جاتا ہے. تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ 20-22 سال پہلے میں آپ کی اسٹوڈنٹ رہی. تو وہ اچھا تم اس بیچ میں تھی؟ میں نے کہا ہاں میں ہی تھی. تو بہت اچھا لگتا ہے ٹیچرز کو مل کے. اور پتہ نہیں ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار وہ پرانے دوست مل جائے، ٹیچرز مل جائے جو پتہ نہیں زندگی کے دور میں ہم اتنے آگے آ گئے ہیں، شاید ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں. اور جب واپس دیکھتے ہیں اور جب ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، تو خوشی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کو تو یقیناً خوشی ہوتی ہوگی، آپ تو استاد محترم ہیں، آپ لوگوں نے پڑھایا ہوتا ہے اور پھر کسی رینج پہ کسی رینک پہ دیکھ کے تو آپ تو نحال ہو جاتے ہیں. اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عائشہ آپ کو نا نام ذہن میں نہیں رہتے اسٹوڈنٹس کے. ہاں بالکل. فیس بچہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے مل رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ آپ کو بڑی ایکسائٹمنٹ سے آ کے ملتے ہیں، سلام کر رہے ہیں، آپ حال چال پوچھ رہے ہیں. نام ذہن میں نہیں ہوتا لیکن فیس سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے فیملیئر ہے بچہ، اس سے ہم پہلے ملے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو پڑھایا ہے. تو وہ تھوڑا سا اس وقت خود ایک چیز ایسی وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اب اسٹوڈنٹ کا نام نہیں یاد آ رہا تو ریکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ظاہر ہے پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹیچر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کلاس میں صرف 2 طرح کے اسٹوڈنٹس یاد رہتے ہیں، یا تو وہ بہت شائننگ ہوں یا کوئی ادر ایکٹیویٹیز میں جو بہت آگے ہوں. بالکل. ہاں تو وہ بس میں شائننگ اسٹوڈنٹ میں رہی ہوں، آپ کو بتا دوں، میں ایسی کوئی بات نہیں. ٹیچر جو ہے، ٹیچر کی چہیتی بھی میں رہی ہوں، بڑی اوبیڈینٹ ہوا کرتی تھی. ظاہر ٹیلنٹ ہے تو آپ نہیں اوبیڈینٹ ہوا کرتی. بعد میں کچھ ڈل ہو گئی تھی میں لیکن کچھ ٹائم ایسا آتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے بہت اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ
پھر وہ مارکس نہیں وہ لے رہے ہوتے اور گریڈس نہیں لے رہے ہوتے. یہ تو زیادہ تر جو ہے یہ جانتی ہوں گی درے ادن جانتی ہوں. یار اتنا اوکھا نام ہے تمہارا, کیا ہے پہلے تو نام بتاؤ, اتنا مشکل نام کیوں رکھا, اس کا میننگ کیا ہے یہ بتاؤ. جنت کا موتی. ماشاء اللہ. جی, اینڈ یو کین کال می ادن. جیسے آپ نے بولا کہ بچہ کیوں ڈل ہو جاتا ہے, ہم ایگزیکٹلی اگر ڈل آئی وڈ بی اے ویری نیگیٹو ورڈ. ہاں, کیونکہ آپ جب بچے ہوتے ہو اوبیسلی پرائمری پھر آپ پری اسکول میں آ رہے ہوتے ہو, تو پوائنٹ از آپ اس وقت بہت زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہو, بچہ بڑا شارپلی پک کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ اس نے ڈیسیژن بنانا ہے کہ اب اس نے لائف میں کیا چوز کرنا ہے, اپنی پرسنالٹی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. تو بیسکلی ہر اسٹیج آف لائف میں ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں. کرائسس مطلب اس طرح نہیں کہ ہمیں بہت ڈیلیما ہے, لیکن وی آر ایکچولی فگرنگ آؤٹ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو اگر اس فیز آف ٹائم میں اگر وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو رہا ہے یا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے, تو وی وانٹ کال اٹ اے ڈل فیز. وہ ڈل نہیں ہے, دا پرسن از ایکچولی میکنگ چوائسیز. تو اس کو وہ ٹائم اگر ہم وہ دیں تو وہ انشاءاللہ اچھی چوائسیز بھی بنا سکتے ہیں, نہ کہ ہم اس کو کہیں تم ڈل ہو تم ڈل ہو. نہیں ادن یہ ہوتا ہے. میں اپنے بچوں کی جب بات کرتی ہوں, اب ماشاءاللہ میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, تو اب میرے بچے مجھ سے بھی بڑے ہو گئے, قد میں جو ہے جب دیکھتے ہیں تو سب حیران ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا. مجھے بھی ایسے لگتا ہے, کبھی ہم اسٹوڈنٹ تھے اور اب ہمارے بچے جو ہے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جب بچوں کی میں بات کرتی ہوں تو ایسے تھا کہ اسٹارٹنگ میں بہت اچھے مارکس اور جو ہے فرسٹ آ رہے ہیں کلاس میں, اور بڑے ہم خوش, بھائی چلو ہمارے بچے ہم پر گئے ہیں, میں بڑی خوش تھی. اچھا آہستہ آہستہ جب یہ بچے جو ہے ہائی کلاسز میں جاتے تو تھوڑا میں نے دیکھا کہ جو ہے ان کے گریڈ کم ہونے شروع ہو گئے, اور وہ جو بہت زیادہ فوکس تھا نا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد کچھ عرصہ ایسا ہی رہا, اور ہر وقت شکایتیں ہی شکایتیں, اور کچھ ٹائم ایسے گزرنے کے بعد سال 2 سال بعد جب پھر دیکھا تو بچے پھر ٹھیک جا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کیا سب بچوں کے ساتھ کوئی فیس آتا ہے؟ نہیں, مطلب سب کے ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی اسموتھلی اپنا وہ ٹرانزیشن لے کے جا رہا ہے. بیکاز آپ یہ بھی تو دیکھیں, آپ جس ٹائم کی بات کر رہی ہیں وہ اڈولسنٹ موسٹلی ٹائم ہوگا. بالکل چائلڈہڈ, بالکل انفینسی, پھر چائلڈہڈ کی جب ہم بات کرتے اس ہیں میں آپ نے اب وہ جو فیز ہے صرف آپ کی مینٹلی نہیں آپ کا وہ کروٹ آ رہی, وہ آپ کی ایون کے فزیکلی بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سو دیر از اے لاٹ گوئنگ آن. تو میرے خیال سے اس میں بچے کو زیادہ سے زیادہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, ایون پیرنٹس ایون اسکول, کیونکہ یہ دو سب سے ایسے انوائرمنٹ ہیں جہاں پہ وہ کانسٹنٹلی ان کانٹیکٹ. اور یہاں ہم لوگ غصے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بتاؤ یہ سب کے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ بہت کم بچے ہیں جو فوکس پہ فوکس رہتے ہیں, تھرو آؤٹ ایک ہی پوزیشن لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ خوش ہوتے ہیں میرا بچہ تو کیا بس کیا کہیں وارے صدقے, اور سب جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ہم اپنے بچے کی بات. لیکن جب ہمارا بچہ تھوڑا سا ڈاؤن اس میں لیول پر آ رہا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, یار دوسرے تو اتنا وہ کر رہے ہیں. پریشان اس میں نہیں ہونا, کیونکہ دیر 2 things. ایک میں کانسیپٹ مطلب بولتی بھی ہوں اپنے انسٹاگرام پیج پہ بھی, میں بڑا اس چیز کو کرتی ہوں کہ وی آر ناٹ انٹروڈیوس ٹو دا آئیڈیا آف فیلئر. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے ریس میں پارٹ لے, تم نے فرسٹ آنا ہے, تم نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے, تم نے ٹاپ کرنا ہے. اینڈ دین وی آر ناٹ انٹروڈیوسنگ دا کڈ ٹو دا آئیڈیا آف فیلئر. جب اس کو تھوڑے سے گندے مارکس آنے لگتے ہیں, کیونکہ ہیومن ایرر ہے, ہو سکتا ہے, آپ ہر وقت ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ میں بھی نہیں ہوتا ہے. سو آپ کی لائف میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, بچے کی لائف میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. سو ایوری تھنگ از افیکٹنگ دیٹ پرسن مینٹلی. اب تھنگ از کہ اس کے گریڈ اگر کم آ گئے تو ہم اس کو اس وقت کہنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹیچر کہنا شروع ہو جائے گا یو ہیو بیکم ویری ڈل, یو ہیو بیکم ارریسپانسبل. اب یہ چوائس آف ورڈ ہے, پیرنٹس تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا. سو یو آر ایکچولی ری انفورسنگ اٹ نیگیٹولی. آپ اس میں نیگیٹو فیلنگس انکلکیٹ خود کر رہے ہو. ٹھیک ہے, رادر دین ڈوئنگ دیٹ, اگر وہ ٹیچر کا ہے یو کین ڈو بیٹر. ٹھیک ہے, اف یو ہیو سم پرابلم یو کین شیئر. پیرنٹس اس کو کہیں کہ ابھی یہ مسٹیک ہوئی ہے, وی کین ورک آن دس اینڈ میک اٹ بیٹر نیکسٹ ٹائم. بچے کا اعتماد خود میں بھی بڑھ جاتا ہے, اور اس کو ہوتا ہے کہ اچھا آئی وونٹ بی ڈس اونڈ بائی مائی فیملی, مائی اسکول فرینڈس اور مائی ٹیچرز. وہ جب ہم یہ ساری نیگیٹو فیلنگس کو سائڈ پہ کر دیں گے تو وہ اس کے لیے امپروو کرنا بھی بہتر ہو جائے گا. سو دیر از اے لاٹ گوئنگ آن. ٹھیک ہے, اس پہ بہت ساری باتیں جو کریں گے, اور جو ہے بالکل ہمارے ساتھ انجم کلثوم ہیں ان کو شامل کرتے ہیں, اور ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. بوائز کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے, گرلز کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیں عائشہ, جہاں تک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سوال ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم بچوں کو اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, ہمارے ٹیپٹا کے نام سے ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پوری اتھارٹی موجود ہے, اور اس کے انڈر مور دین 31 ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں. یہ میں بوائز اور گرلز کی ملا کے آپ کو بتا رہی ہوں.
اس میں بوائز میں آپ کو پتہ ہے سول ہے، الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، ٹیکسٹائل ہے، کمپیوٹر سائنسز بھی اس میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ گرلز کے لیے ہمارے پاس 2 طرح کے ڈپلوماز ہیں جو ہم مین کرا رہے ہیں. اس میں ایک تو فیشن ڈیزائننگ کا ڈپلوما ہے. اس کا کریکولم جیسے آپ نے بتایا کہ آپ خود شاید اس ادارے سے پڑھی ہیں، اب اس میں بڑی چینجز آ چکی ہیں. اس میں ہم نے فیشن ڈیزائننگ کا سبجیکٹ بھی ایڈ ہو چکا، اس میں فائن آرٹس بھی ڈال دیا گیا ہے، اس میں فیبرک پرنٹنگ اور اس طرح کی چیزیں بھی آ گئی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا ڈپلوما ہم کروا رہے ہیں DAE الیکٹرانکس کا. ٹھیک ہے، یہ پہلے تھا لیکن فعال نہیں تھا زیادہ. مجھے یاد ہے کہ اس میں 1-2 اسٹوڈینٹس جو ہے گرلز کھڑی نظر آتی تھی ہمیں، اور ہمیں بڑا چارمنگ لگتا تھا. تو ہم لوگ تو DCOM والے تھے، ہم نے DCOM کیا، تو یہ بڑا چارمنگ تھا. لیکن اب اس کو کیا فعال بنا دیا گیا؟ جی بالکل. ظاہر ہے جس طرح سے بوائز کام کر رہے ہیں انڈسٹری میں کر رہے ہیں، سیم اسی ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے گرلز بھی، نیسلے میں ہماری گرلز جاب کر رہی ہیں، کوکا کولا میں جاب کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہر بڑے بہت ساری اور بہت ساری انڈسٹریز میں ان کی پلیسمنٹ ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے اب اس کا آگے انجینئرنگ کی طرف بھی چلی جاتی ہیں. اب میرے اپنے کالج میں جو ہے وہ سمجھیں کہ میرے اپنے ادارے کی پڑھی ہوئی آدھے سے زیادہ سٹاف میرے اپنے ادارے کا پڑھا ہے. اچھا، ہاں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ نئے ٹیکنالوجی کالجز بھی بنے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے 3 سالہ ڈپلوما کی یہ میں بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ GTTI گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ادارہ موجود ہے. اب یہ بچیاں وہاں پر جو شارٹ کورسز بھی ٹیوٹا کروا رہا ہے، شارٹ کورسز میں مختلف قسم کے کورسز ہیں. کوکنگ کی کلاسز بھی ہم کروا رہے ہیں، کوکنگ لیب بھی ادارے میں ہم نے اسٹیبلش کی ہے. اس میں اس کے علاوہ بیوٹیشین کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں. یہ میں ٹیوٹا کی ایز اے ہول بات کر رہی ہوں. فیمیل کی بات کی نا آپ نے، اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم بیوٹیشین کی کلاس کرا رہے ہیں، شارٹ کورسز میں ہم شارٹ ڈپلوماز میں بیوٹیشین کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوکنگ کی کلاسز ہو رہی ہیں، کمپیوٹر شارٹ کورسز سلائی کڑھائی بھی ہے اس میں. ہاں جی بالکل. اس میں جو ہمارا ایک ہوتا تھا میٹرک میں، مجھے یاد ہے، بلکہ ہمارا تو 5 سے ہی شروع ہو گیا تھا یہ جو اسٹیچنگ اور تھوڑا وہ بٹن ٹانکنا اور یہ جو ہے فلانا ٹانکا، لیزی ٹانکا. اب تو ڈیزی تھا یا لیزی تھا، وہ ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ہوم اکنامکس، جس کو ہم کہتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہوم اکنامکس. ہاں وہ ہم نے پڑھی. ہاں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زمانے میں وہ زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا. اور کچھ اس میں وہ خانہ داری اور گھروں سے ہم بڑے اہتمام سے چیزیں لے کر آ رہے ہیں. چھوٹی موٹی کوکنگ بھی اس میں کروائی جاتی تھی، کچھ ایمبرائڈری بھی آ جاتی تھی. سینڈوچ بنانا تو ہم نے وہیں سے سیکھا تھا. تو اس زمانے تو سینڈوچ بنانا تو ہم نے وہیں سے سیکھا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جاتی تھی. اور مجھے یاد ہے جب ایگزام ہوا، اور وہی اسکولوں میں ہی یہ سارے انتظامات ہوا کرتے تھے، باقاعدہ چولہے اور سب چیزیں. تو میں نے رائس پکائے، اور رائس فرسٹ ٹائم جو میں نے پکائے وہ تو ہو گئے سخت. اس میں پانی کم ڈالا، اور جو ہے کیونکہ ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے نا آپ کو، اتنے ٹائم میں کوکنگ کر رہی ہے. تو بچے تھے کیا کر رہا ہے، 8 کلاس کے تھے ہم نے. تو جو ہم نے وہ جو اب پریشان ہو گئی کہ اب چیک کرانے کا ٹائم ہے تو میں کیا کروں. میں نے اچھی سی سیلیڈ بنائی، اور سیلیڈ کے اوپر ایک ککڑ سا میں نے بنا لیا، تو مرغا سا پیارا سا ڈیکوریٹ کیا. تو مجھے اس پہ فل نمبر مل گئے. انہوں نے چاول تو ٹیسٹ کیے نہیں. تو یہ چیزیں بھی آنی چاہیے. یہ کبھی کبھی پریزنٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں نا، پریزنٹیشن اچھی ہو، اس کو گارنش کیا. وہ دیکھتے ہی انہوں نے کہا یار کھایا نہیں ہے رائس، شوگر ہی نہیں کھائے تھے، نہیں تو 0 نمبر ملنے تھے مجھے. اچھا گھروں میں آپ کو ایک تو ہے نا کہ آپ نے گھر کے لیول پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک خاتون کیسی کوکنگ کرتی ہے، کس طرح اپنے کچن کو چلا رہی ہے. ظاہر ہے جو گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ تائی چچی، وہ پھپھو جس کو کوکنگ زیادہ اچھی آتی ہے، اس کو زیادہ آنر مل رہا ہوتا ہے، زیادہ رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل. فیملی سسٹم ہمارے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں درانیاں جٹھانیاں اس کو زیادہ امپورٹنس مل رہی ہوتی ہے. جو بھابھی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، یہ رائس اچھی بنا لیں گی. یہی ہوتا ہے جس کو چائے اچھی بنانی آتی ہے نا گھر میں، سب سے اسی کو بلا. یار مہمانوں کی چائے تو یہی بندی آج اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی. ہاں یہ سب اس کے لیے. تو یہ بڑا بینیفٹ ہے. جو اچھا کھانا بناتا ہے اس کو واقعی اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے. اور اگر یہ اداروں میں سکھایا جائے، اور آج تو ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نیا ٹیسٹ، کچھ الگ ہو. اچھا یہ ایک تو ہے نا گھر کے لیول تک، یہ صرف گھر تک نہیں ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن جو کورسز کرا رہا ہے، اس میں وہ لڑکیوں اور لڑکوں کو
बतौर शेफ प्रिपेयर कर रहे हैं हम ठीक, लोग। अच्छा इस पे हम बात करते हैं कितना फ़ायदा हो जाएगा प्रोफेशनली अगर ये लोग सीख जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं तो कौन कौन से शोबे में जा सकते हैं, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। टेक्निकल एजुकेशन के क्या क्या फ़वाइद हैं, किन किन प्रोफेशंस में बच्चे जा सकते हैं इस इदारे से निकलने के बाद। इस प्रोफेशन जो बहुत सारे आपने मुझे बताए, अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं या जैसे बात हो रही थी प्रोफेशनल शेफ़ के तौर पर भी जा सकते हैं, डिफरेंट उस पर होटल्स वगैरह में वर्क कर सकते हैं, तो कुछ बताएं इस हवाले से। ये जो कोर्सेज टैप्टा करवा रहा है इसमें आप ये समझें कि हमारे जो टैप्टा के चेयरमैन साहब हैं अली सलमान सिद्दीकी साहब, एक विजन को लेके हम लोग चल रहे हैं। विजन ये है कि हमने अपनी यूथ को इस काबिल बनाना है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएं। अगर उनको जॉब्स नहीं भी मिलती, ज़रूरी नहीं है कि हमने जॉब ही तलाश करनी है, थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, कोई और रास्ता नौजवानों को तलाश करना चाहिए, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के कोई और रास्ते, नए रास्ते तलाश करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जॉब की लकीर के फकीर बने हुए हैं और जॉब ही की तलाश में। और आज यही कुछ नजर आता है जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं या अपने नौजवानों की बात करते हैं तो इंतजार में बैठे हैं, डिग्री ले ली है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम इंतजार में बैठे हैं कि कहीं जाकर इंटरव्यू देंगे और फिर कितने साल ज़ाया कर देते हैं हमारे बच्चे लोग। अगर टेक्निकल एजुकेशन हो और उसके बाद आप खुद ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है। अच्छा आयशा, ये बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चे जा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये डिप्लोमा करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। बाज़ ने अपने दस्तकारी स्कूल बनाए हुए हैं। शाहरुख ने आलम न्यू मुल्तान की तरफ हमारी एक स्टूडेंट है, उसने यही DDM का डिप्लोमा किया हमारे पास। अब वो अपना एक फैशन स्टूडियो के नाम से अपना एक इदारा उसने बनाया हुआ है और वो ऑर्डर पे काम कर रही है। उसने आगे कोई 15-20 कुछ लोग आगे रखे हुए हैं, अपनी पूरी उसने सेट किया हुआ है और उसमें मशीनें रखी हुई हैं, ऑर्डर पे वो कपड़े तैयार कर रही है, बड़ा वो काम मतलब कर रही है। ना सिर्फ ये कि वो खुद अपने पाँव पे खड़ी है बल्कि और 25-30 लोगों की एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन गई है। तो ये एक स्टूडेंट नहीं है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जब हम अपनी ओल्ड स्टूडेंट्स से मिलते हैं, बड़ा वो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई अड्डा वर्क की तरफ जा रही है, ब्यूटिशियन की जिन्होंने कोर्सेज किए हैं वो ये कोर्स करने के बाद अपने पार्लर बना के अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं। अच्छा, इसी तरह से ये देखें, ये सिर्फ विद इन पाकिस्तान नहीं है, आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे यूथ की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं, वहां पे उन्हें काम करने के लिए बंदा नहीं मिलता। तो आप ये समझेंगे टेक्निकल एजुकेशन में टैप्टा यूथ को तैयार कर रही है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लेवल पे, बल्कि अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये लड़के लड़कियां काम करना चाहें तो उनको ऐसा स्किल सिखा दिया जाए, ऐसा हुनर सिखा दिया जाए कि वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाके भी अपने लिए रोजगार के कोई ना कोई रास्ते तलाश कर सके और अपने पाँव पे खड़े हो सके। अगर आपकी तरफ आते हैं और बच्चों की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो आजकल जो चीज़ माशरे में बढ़ रही है हम उसकी बात करेंगे। बच्चों के साथ बदसलूकी के बढ़ते हुए वाक़यात, और ये एक मैं कल भी इस पर बात कर रही थी, डेली यार इस पर बात होती है, कोई ना कोई माहिर नफ्सियात मेरे साथ आ जाते हैं और मैं दिल की बात जो है उनसे शेयर करती हूँ कि मेरे अपने दिल में डर रहता है। मैं अपने बच्चे के मामले बहुत पॉजिटिव हूँ, बाहर नहीं जाना इसमें। कल मुझे कहते हैं मामा चीज़ लेने जाओ, मैंने कहा खबरदार चीज़ लेने गए तो मामा मुझे बाहर नहीं जाने देती, आप मुझे ऐसे कहता है। तो माशाल्लाह 8 साल का हो गया लेकिन नहीं जाने देती मैं। तो ये डर और ये खौफ है और ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं? So coming, this is basically the case of child abuse that we are talking about. और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, so we read about कि 20 से 30% overall globally we see कि 20 से 30% की हमें एक child abuse cases मिलते हैं. So coming forward to कि child abuse के types क्या हैं? So we have physical abuse, we have verbal abuse, we also have emotional abuse, और फिर हम जिसकी जो लास्टली जो सबसे ज़्यादा मतलब जो खौफनाक किस्म का है, that is the sexual abuse. ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ में ये 4 सबसे कॉमन है. फिजिकल, अब हमें लगता है कि चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ तक है, लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ को हम किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं या कहीं ना कहीं वो सब बच्चों के साथ ऑलमोस्ट हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम द वन वी नो. फिजिकल अब्यूज़ में जिसमें बच्चों को फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है, एंड वो हर्ट होते हैं, मतलब उनकी बॉडी पे निशान भी दिखाई दे सकते हैं,
ٹھیک ہے, جیسا مارنا وغیرہ اینڈ آل دیٹ. وربل ابیوز میں آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اب ہمیں لگتا ہے کہ ڈانٹنا از سم تھنگ کہ کچھ بھی نہیں, لیکن کچھ پیرنٹس اتنا زیادہ اوور بورڈ ہو جاتے ہیں ڈانٹنے میں ہی, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کے ذہن پہ ان لفظوں کا کیا اثر پڑے گا. کیونکہ جو بچہ ہے وہ اپنے لیے اتنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, وہ بول نہیں سکتا, وہ کیا کرتا ہے سیلف ہٹ میں چلا جاتا ہے. تو مینٹلی اور اس کی پرسنالٹی اس طریقے سے گروم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا وربل. پھر ایموشنل ابیوز یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس, اب بہرحال ہمارے معاشرے میں تو اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ہم اور دنیا میں اگر دیکھیں, ایموشنل ابیوز یہ ہے کہ آپ نگلیکٹ کر رہے ہو اپنے بچے کو, اس کی نیسیسٹیز کو نہیں پورا کر رہے, اس بچے میں کہیں نہ کہیں حسرت اور حسد والی ایلیمنٹ آنے لگ جاتی ہے. یہ نگلیکٹ کرنے والی بات جب میں نے کل ایک نیوز میں پڑھی, ایک روس کا ایک تھا کہ وہاں کی ایک خاتون نے اپنے بچے کو اور جو ہے الماری میں بند کر دیا. ایگزیکٹلی. اپنی بچی کو, 2 بچے تھے اور تیسری بچی جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا تو دے دیا, لیکن وہ ولنگ نہیں تھی. تو اس کی بچی, اب اس کو تھا کہ اس کو میں کیسے ماروں, اچھا یہ میری زندگی میں عذاب ہے میرے لیے. اس خاتون نے ماں, میں تو وہ سن کے یار, میں وہ نیوز پڑھ کے میں اتنی حیران ہو گئی, شاکنگ تھی میں نے کہ ماں ایسی ہو سکتی ہے. اور اس نے بھوکا پیاسا اس بچی کو الماری میں پھینک دیا. اس کا خیال تھا کہ بچی کی ڈیتھ ہو جائے گی جب اس کو, تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے بچی کی ڈیتھ ہو. لیکن اس کا جو بھائی تھا, جو 13 سال کا بچہ تھا, اس نے اس کو پانی دیتا رہا, لیکن وہ نیڈس نہیں دے سکا کیونکہ بچے کو نہیں پتا نا کہ بچی کو کیا ہے. تو وہ بچی جو ہے, جیسے اتھوپیا کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اس طرح کمزور ہو گئی. اور پھر اس بچے کے, میں واقعہ پورا سنانا چاہتی ہوں کہ اس میں تھا کہ گھر میں کوئی فنکشن ہوا اور ایک خاتون کو رونے کی آواز ہے, تو اس خاتون سے پوچھے کہ بچہ رو رہا تھا, کہ وہ ڈال ایک ہے, وہ روتی ہے, اس کی آواز ایسی. تو وہ خاتون سے رہا نہیں گیا اور وہاں گئی اسٹور روم میں, وہ بچی الماری کے کپڑے کے نیچے رکھی ہوتی. تو یہ ماں بھی ہوتی ہے, میں تو حیران. اچھا, اب ہم اس چیز کو ایک دم سے کر دیں کہ یہ بھی ماں ہوتی ہے, یا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف روس, برطانیہ یا ان طرح, کیونکہ وہاں پہ الکوہولزم, ڈرگس کا بھی یوز زیادہ ہے. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, ہمارے ہاں تھوڑا سا جو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دا پوائنٹ از جب مدر برتھ دیتی ہے, شی ڈز گو تھرو اے فیز جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ مارٹم ڈپریشن. اس چیز کو ہمارے ہاں اتنے اچھے سے ایڈریس نہیں کیا جاتا. آپ خود ہی دیکھیں, جب ماں ہی اس فیز میں سے نہیں نکلی, وہ ایک ڈپریسو, وہ مینٹلی اس چیز کو, کسی چیز کو صحیح سے سمجھ نہیں, جب پریگننٹ تھی تو پھر اس کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا, اس کو یہ کھلا وہ پلا. یہ آج میں بات کہوں گی, ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, بہت خیال رکھا. جب وہ بیبی برتھ کر لیتی ہے, پیدائش کے بعد ماں کو کہیں ایک سائڈ پہ لگا دے دیتا, اس کو کیا ضرورت ہے. صرف پھر بچہ فوکس ہوتا ہے, ماں فوکس نہیں ہوتی, اور اس کو ڈپریشن میں جو چاہتی ہے اس پہ بات بنتی ہے. پھر وہاں سے آپ کا پیرنٹ کی طرف سے, کیونکہ فرسٹ کیئر گیور تو مدر ہے, ٹھیک ہے, وہی اتنی. اور پوسٹ مارٹم ڈپریشن از ویری سیویئر. ٹھیک ہے, اف اٹس ناٹ ٹریٹڈ, اف اٹس ناٹ ایڈریسڈ, اور ڈاکٹرس کو آئی بلیو تھوڑا سا گائڈ کر دینا چاہیے کہ برتھ کے بعد کہانی ختم نہیں ہو جاتی. اوبیسلی دیر الاٹ آف چینجز گوئنگ آن, تو مدر کو اس سب چیزوں سے کوپ اپ کرنے کے لیے کہ وہ اچھے سے اس کی کیئر کر سکتے ہو, تو اس کو بھی ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارا سیکچوئل ابیوز ہے, جس میں آئی تھنک آئی ڈونٹ ریلی ہیو ٹو ایکسپلین دیٹ الاٹ, جو ہم سارے کیسز وغیرہ دیکھتے آ رہے ہیں. اب یہ ساری سچویشنز بلڈ کیسے ہوتی ہیں؟ ایکچولی ہر کرائم کے ہونے کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مدر ہو سکتا ہے کہ ایک ہاؤس وائف ہے, آپ ہو سکتا ہے ورکنگ وومن ہے, لیکن آپ کو ہر طبقے میں ایک چائلڈ ابیوز کا کیس ضرور ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہر طبقے میں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سوشو اکنامک اسٹیٹس جس کا لو ہوگا صرف ادھر یہ پرابلم ہے. اگر ہم اس کو پورے اسٹریٹا میں دیکھیں, ہمارے جتنے بھی سوشل اسٹریٹاز ہیں اس میں دیکھیں, تو ہمارے پاس ہر جگہ ایک کیس آ رہا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں بچے کو وہ اٹینشن, وہ کیئر اس کی مسنگ ہے. وہ جو, کیونکہ جو بچہ ہے وہ ہر سٹیج پہ آپ کے, اب ہم بچوں کے اگر 4 سٹیجز پہ کریں, جو چائلڈہڈ کا ہے, انفینسی میں اس کو کیئر چاہیے, اس کو جب وہ ٹاڈلر ہے تب اس کو کیئر چاہیے, پھر جب وہ ایک پری اسکولر ہے اس کو تب بھی چاہیے, اور پھر جب وہ پرائمری میں ہے. ٹھیک ہے, اور پرائمری کے بعد وہ ویسی اڈولسنٹ اور اڈلٹہڈ میں آ جائے گا, کچھ نہ کچھ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں آ جاتا ہے. لیکن یہ جو 4 فیزز ہیں, اس میں آپ کو بہت زیادہ اٹینشن دینی ہے. اچھا, اب ہمیں لگتا ہے, اب وی ہیو دس کانسیپٹ کہ ہمارے پاس فیملی میں, جس کو ہم سمجھتے ہیں نا یہ تو بہت انٹیمیٹ فیملی فرینڈز ہیں, یا ہمارے خاندان میں کوئی رشتہ ہے, خالو ہے, ماموں ہے, یہ بے شک بہت ہمارے ریلیجیسلی بہت مقدس رشتے ہیں, اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ایک جو انسان ہے, کیا وہ اس کو انڈیویجولی اتنا مقدس سمجھتا ہے؟ تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. جب ہم ایک بچے کو اپنے سامنے, آنکھوں کے سامنے رکھیں, اس کی جو فرسٹ کیئر ہے وہ خود دیں. اب
کیا ہوتا ہے ہاؤس وائف میں کیا ہوتا ہے وہ کاموں میں الجھ جاتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, دے تھنک دیٹ از دا پرائیورٹی. آپ کا بچہ جو آیا وہ میرے خیال سے پرائیورٹی ہے, ہاؤس میکنگ ہو جاتی ہے. پھر دوسرا ورکنگ وومنس کے اندر ہم دیکھیں تو دے تھنک کہ ہم کوئی ہیلپ لے لیتے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے, تو ہاؤ کین یو سے دیٹ از دا موسٹ ٹرسٹ وردی تھنگ. آپ ادھر ادھر ہو رہے ہو, کیونکہ یہ جو کیسز ہیں ان میں ان کو ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے, 2 منٹس 3 منٹس 4 منٹس. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ مطلب, اور وہ ساری زندگی کے لیے ایک بچے کے لیے فار دا ہول ٹائم ایک ٹرامیٹائزنگ چیز بن جاتی ہے, جس میں وہ PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, ڈپریشن یا ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ چیز اس میں وہ وہاں پہ, کیونکہ اس بچے کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آہستہ آہستہ جب اسے سمجھ آتی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ اوور ویلمنگ ہوتا ہے. بالکل. پہلے تو وہ اسٹیٹ میں رہتے میرے ساتھ ہوا کیا, اور اپنے آپ کو برا کہتے رہتے کیونکہ میرا قصور ہے, میرا قصور ہے. وہ اس میں رہتا ہے, اس کی پرسنالٹی اچھے سے بلڈ نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ بچے میں یہ آ جاتا ہے کہ سیلف بلیم کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے آپ نے کہا کہ 8 سال کا بچہ ہے, میں اسے جانے نہیں دیتی. اف آئی آسک کہ آپ اسے اگر یہ سکھا دو کہ بیٹا دیز آر یور لمٹس, یور 8 years old, لیکن یو اسٹل ہیو باؤنڈریز, یو اسٹل ہیو لمٹس. کوئی بندہ جو ہے آپ کو اتنے حد تک اپروچ کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اپروچ نہیں کر سکتا. سیف ڈسٹینس یہ ہے, اس سے زیادہ کوئی قریب ہے تو وہ آپ کی مطلب ایون جس طرح ہم خواتین ہیں, ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں تو وی مینٹین اے سیف ڈسٹینس ایون ان دا ورک پلیس. بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم بچے کو کیوں نہیں وہ سکھا رہے ہیں؟ تو بچہ ریسیپٹیو ہے اور کافی جلدی پک ہم کرتا سمجھتے ہے. ہیں کہ ہم میچور ہیں, ہم نے ایکسپیرینس کیا, ہم نے دیکھا, اور ہمیں پتا ہے ہماری لمیٹیشن کیا ہے اور دوسروں کو ہم نے کس لمٹ میں رکھنا ہے. بات یہ ہے کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور دوسروں کو ایک لمٹ بتانا اور دکھانا ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے تو اشاروں کے علاوہ پھر ہم الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے الفاظوں سے جو ہے دوسرے بندے کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے اور ہماری کیا ہے, ہم اس باؤنڈری میں رہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بچوں میں اتنا سینس نہیں ہے. دیٹ از دا مسٹیک, دیٹ از دا مسٹیک ہے. دس از ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں میں یہ سینس کہاں ہے. اچھا, سینس بھی نہیں ہے. ہاں, اور آپ یہ دیکھیں نہیں اچھا سنیں, رہ رہے ہیں اس میں تو جو یہ درندہ صفت بھیڑیا صفت لوگ ہیں وہ فورسفلی وہاں بچہ کیسے ریزسٹ کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو سیو کرنا جو ہے کیسے پاسبل. تو اتنا نازک ہے, یہاں ایک ماں ریزسٹ نہیں کر پائی اگر موٹر وے کی بات کرتے ہیں تو وہاں بچہ کیسے سروائیو کرے گا. یہ ایک بات جو میں جاننا چاہوں گی. ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقت پر واپس آتے ہیں, دن اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور عدن سے بات ہو رہی تھی اور گرما گرم بحث ہو رہی تھی تو گرم گرم چائے تو نہیں تھی, چلو بحث تو ہو گئی. تو بتاؤ اب کیا واقعی ایسا ہے کہ بچے اتنے انوسینٹ ہیں, باتوں میں آ جاتے ہیں, کوئی بھی آؤٹ سائڈر یا اسٹرینجر جو ہے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز میں اسٹرینجر نہیں ہوتے یار, یہ سب جاننے والے نکلتے ہیں. کوئی آپ کا ارد گرد کا کزن نکل آتا ہے, کوئی آپ کا جو ہے کوئی کسی, اکثر اس میں تو گھروں میں جو مستری کام کرتے رہے کچھ منتھ میں, بچے کی اٹیچمنٹ اس سے بات ہوئی. ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے, اور میں بچے کو پہلے کیونکہ اب ہم لوگ بھی سیانے ہو گئے ہیں تو بچوں کو دور رکھتے ہیں کہ نہیں یار آپ نے ان کے ساتھ فری نہیں ہونا, یا یہ کیونکہ اس طرح کے کیسز جو سامنے آئے ہیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کرائم کے ہونے کے لیے ایک کرائم سچویشن ہوتی ہے جو اسے فیوریبل بناتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ دیکھیں ایک بالکل اندھیری گلی ہے, وہاں پہ آپ کے پاس موبائل سنیچنگ یا اس طرح کا کوئی بندہ کھڑا ہے, اس کے ساتھ زیادہ اس ٹائپ کی واردات ہوگی کیونکہ وہ انوائرمنٹ ہے, اندھیرا ہے, ایک سڑک سے دوسری گلی میں نکلنا آسان ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹس اے فیوریبل. آپ وہاں پہ ایک بلب لگا دو گے تو اس سے کیا ہوگا, وہاں پہ آپ کا کرائم ریٹ ویسے ہی کم ہو جائے گا کیونکہ اٹس نو مور اے فیوریبل سچویشن. بچہ ایک اس طریقے کے شکار کے لیے فیوریبل سچویشن کیسے بنتا ہے؟ نمبر 1, آپ نے اسے گھر میں رائٹ اٹیچمنٹ سے دی. مدر بہت بزی ہیں, ہماری بہت بزی لائف ہو گئی ہے آج کل. ٹھیک ہے نا, ہر طبقے میں اگر ہم دیکھیں وی آر بزی ان میکنگ منی اینڈ مور منی اینڈ مور منی. وی آر ناٹ کنسرن کہ ہمارے پاس گھر میں انف خوشیاں ہیں, ہمارا بچہ ایموشنلی اسٹیبل ہے, وی آر ناٹ فوکسڈ آن دیٹ. ٹھیک ہے, تو آپ نگلیکٹ کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے وہ کہیں اور اٹیچمنٹ کریٹ کر لے گا. دوسرے بندے کے لیے ایک فیوریبل سچویشن کریٹ ہو گئی کہ اسے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, یہ ٹائم ہے, اس میں یہ اکیلا ہوتا ہے.
میں اس کو تھوڑا سا نا مطلب کہ اس کو کینڈی دے دوں گا, چاکلیٹ دے دوں گا, اس سے شیئرنگ کر لوں گا, اس کی اسکول کی باتیں سن لوں گا جو پیرنٹس شاید نہیں سن رہے, وہ اٹیچمنٹ پہلے کریٹ کرے گا, وہ پلیٹ فارم بنائے گا. ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی اٹیک سیدھا ہی کر دیتا ہے, وہ اپنے لیے ایک پلیٹ فارم بنائے گا, جو بھی ایک ہمارا کرمنل ہے وہ پلیٹ فارم بنائے گا. پھر کہیں پہ جا کے تو پوائنٹ از ہم کیوں نہ پہلے سے ہی اپنے بچوں کو بتا دیں کہ دیز آر یور سیف زونس. ٹھیک ہے, میں آپ کو سیف ورڈز کا بھی بتاؤں گی کہ کبھی کبھار ہوتا ہے اوبیسلی ہم بچوں کو انٹائرلی آج کل کے زمانے میں منع نہیں کر سکتے تم نے یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا. سوشل ورلڈ ہے, آپ اٹھو بیٹھو گے نہیں تو آپ کو کوئی جانے گا بھی نہیں, اور آپ کے بچے کی جو ہے نا سوشل انٹریکشن ایبلٹیز وہ بھی کریٹ ہوں گی. آپ اسے گھر میں بھی نہیں بند کر سکتے. تو آپ یہ ہے کہ آپ اس کو سیف زون سمجھا دو کہ کتنا آپ کسی کو قریب آنے دے سکتے ہو, یا آپ اس کو یہ بتا سکتے ہو کہ جو آپ کی باڈی ہے دیٹ از یور. ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی آ کے جس طرح سارے لوگ ہوتے ہیں کہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں, ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک تھوڑا سا یہ آکورڈ ہے, اور اوپر سے ایون بفور دا پینڈیمک سچویشن بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ قریب آنا ان کے لیے ہیلدی بھی نہیں ہوتا, کیونکہ آبویسلی دے ڈونٹ ہیو انف امیونٹی. تو اٹس بیٹر کہ بچوں کو پہلے سے ہی سمجھا دیا جائے کہ بیٹا یہ فیملی ممبرز ہیں, جو فیملی اپنی ہے, مدر فادر اینڈ سبلنگ, یہ تو اپنی ہے, اس سے باہر یو ہیو ٹو مینٹین اے سیف ڈسٹینس, اور یہ آپ کے سیف زونس ہیں. ٹھیک ہے, باڈی پارٹس کے آپ بتا دو کہ یہ سیف ہیں, یہ سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا, اس سے یہ اس کے اندر ایک سیلف ڈیولپ ہو جائے گی. اسے پتا ہوگا کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں, میری ایک اپنی شخصیت بھی ہے اور میری لمیٹیشنز ہیں. آئی ہیو مائی اون باؤنڈریز اینڈ آئی کین سے نو. ٹھیک ہے, میں منع کر سکتا ہوں. یہ جو چیز سکھاتے ہیں نا, ہم نا دوسری سائڈ چیز نہیں سکھاتے. ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کی عزت کرو, عزت کرو. اب وہ کہتے ہیں یہ انکل ہیں, مجھے ٹافی دے رہے ہیں, مجھ سے بات کریں, مجھے تو میرے پہ تو فرض ہے ان کی عزت کرنا. رسپیکٹ کرو, لیکن جہاں پہ کوئی آپ کی باؤنڈری کراس کرے یو شوڈ بی ایبل ٹو سے نو گریسفلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ سکھانا بہت ضروری ہے بچوں کو. اور میرا بھی پروجیکٹ تھا جو چائلڈ ابیوز کے حوالے سے, وی وینٹ ٹو اسکولز اینڈ وی ایڈریس مے بی 3000+ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اب ہم ٹیچرس کو بھی, ٹیچرس وہاں پہ بڑے وہ تھے کہ ہم کیسے یہ کریں گے. ہم نے پریزنٹیشن تیار کی, ہم نے ان کو پریزنٹیشن کرائی, ہم نے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز رکھی. اس سے کیا ہوا, بچے جو تھے جن کے ساتھ اس طرح کا کیس ہوا بھی تھا, انہوں نے ہم میں ٹرسٹ گین کیا, اینڈ دے ٹولڈ اس کہ اس طرح ہوتا ہے. پھر ہم نے ٹیچرس کو بھی سکھایا, ان کے لیے الگ پریزنٹیشن کی, مطلب ان کے لیے بھی ایک چھوٹی سی گائیڈنس ہم نے گائیڈ لائن کر لی کہ بچے آپ سے شیئر کر سکیں اور آپ ان کی ہیلپ کر سکو. سو اٹ واز اے ہول پروجیکٹ جس میں صرف 2 وے پروجیکٹ تھا, اپنے ٹیچرس کے لیے بھی اور اچھا, یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, میں کہتی ہوں موضوع ہے. جب ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں, اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں, بہت سے معاملوں میں جو ہے پیرنٹس پوزیسو بھی ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے ماحول میں تو ایک ڈر اور خوف بھی ہے. تو انشاءاللہ مزید آپ کو دوبارہ بھی ہم انوائٹ کریں گے اور پھر اس میں مزید ڈسکس کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں آپ. تو میں جانتی ہوں انجم کلثوم صاحبہ کو بھی شامل کرتی ہوں, ان سے جانتی ہوں کہ طلبہ اور طالبات کے لیے گورنمنٹ کالجز میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے, ہمیں کچھ بتائیے. کیونکہ آج کل بچے جو ہیں, بچے اسپیشل مجھے نظر آتے ہیں پرائیویٹ کالج میں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, ہم وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. تو تھوڑا اس رجحان کو بڑھانا ہے, تو بتائیے اس حوالے سے. اس میں میں نے ذکر کیا نا کہ ہمارے پاس جو بھی ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ویل اکوپڈ لیبس موجود ہیں, مشنری موجود ہے, اکوپمنٹ موجود ہے. اور اس میں عائشہ ہم تھوڑا سا کریکولم کو بھی ہم نے ریوائز کیا, اور جو اس میں مین فوکس کیا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ٹیوٹا نے, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے انڈسٹری, ہمارا بچہ جب تیار ہوتا ہے تو تیار ہونے کے بعد اس کی پلیسمنٹ کہاں ہونی ہے, انڈسٹری میں ہونی ہے. ہم نے انڈسٹری اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے درمیان ایک برج قائم کیا. وہ جو گیپ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے اداروں میں ہر انسٹیٹیوٹ لیول پہ ہم نے ایک پلیسمنٹ سیل بنایا ہوا ہے. ایک پلیسمنٹ آفیسر ادارے کے اندر موجود ہے, ہر ٹیکنالوجی کا ایک پلیسمنٹ آفیسر موجود ہے. ہم اسٹوڈنٹ جس کو انرول کرتے ہیں اس کو پھر ہم چھوڑ نہیں دیتے. جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے ہمارا اس کے ساتھ پورا ایک لنک رہتا ہے. ہم اس کی پلیسمنٹ کی بھی فوراً کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہم انڈسٹری سے خود رابطہ کرتے ہیں. بچوں کی ڈیورنگ ڈپلوما ان کی انٹرنشپ کرواتے ہیں, انڈسٹری میں ان کو بھیجتے ہیں. یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہے. انہوں نے اس کریکولم کمپلیٹ کرنا ہے جب تک ان کا, اس کے دوران انہوں نے تقریباً 1-1.5 ماہ کی اپنی انٹرنشپ مکمل کرنی ہے. انڈسٹری میں جانے کا اس کا ایک ایکسپوئر اس کا ہوگا, اور بچہ جو ہے وہ اس کو ایکسپیرینس گین کرے گا انڈسٹری میں کیسے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر ہائر اسٹڈیز کی طرف جانا چاہتا ہے تو ہائر اسٹڈیز کی طرف چلا جاتا ہے, اور اگر وہ فورن جاب کرنا چاہتا ہے
تو ہم اس کی پلیسمنٹ کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے. ہاں بالکل. اس کے لیے ہم نے ادارے کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور پھر پورے زون لیول پہ اور پھر ٹیپٹا کے ہیڈ کوارٹر میں ہم نے پورا ایک پلیسمنٹ سیل بنایا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے ہم اسٹوڈنٹ کی پوری ہیلپ کر رہے ہیں. ان کو امپلائمنٹ کے جہاں جہاں ان کی کوئی ویکینسیز اناؤنس ہوتی ہیں اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹ کو پورا گائیڈ کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ نے کوئی آسان قرضے بھی جو ہے وہ لون اسکیمز بھی شروع کی ہوئی ہیں. جب یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد سیلف امپلائمنٹ کی طرف بچہ جانا چاہتا ہے تو ہم اس اسٹوڈنٹس کو لون بھی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرے اور پھر اس کو اور کیا چاہیے اپنے پاؤں پہ وہ کھڑا ہو جائے. زبردست. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے دیکھ لیں کتنے فائدے ہیں. بہت بہت شکریہ انجم کلثوم, آپ تشریف لائیں. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. در عدن طارق آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے لوگ آ چکے ہیں, یعنی کہ تھیٹر جہاں آپ جاتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں, ان کی باتوں سے, ان کے ایکٹنگ سے محظوظ ہوتے ہیں, ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں. ایسی ہی پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہمارے شو کا حصہ ہیں. سینئر آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ورک کیا, اور آج ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ انہوں نے کتنی اسٹرگل کی اس فیلڈ میں. شوکت رحیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ان لوگوں سے وقت لینا بہت ہی مشکل کام ہے, لیکن شکر ہے آج انہوں نے ہمیں وقت دیا, روحی کے ناظرین کو وقت دیا, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے اور آرٹسٹ جو کہ بہت اچھا ورک کرتے ہیں, اور بہت مرتبہ میری ان سے ملاقات ہو گئی ہے. بہت زیادہ شکوے گلے چلتے ہی رہتے ہیں, اور آج میں نے کہا یار کچھ ہٹ کے آج ہم بات کرتے ہیں, آج ہم شکوے گلے نہیں کرتے ان سے. تو ہمارے ساتھ جناب لکی خان ہیں صاحب ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہو لکی؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ جی آپ کا. کیا جیسے نام لکی ہے جی, تو واقعی ایسی ہی لکی ہیں اس فیلڈ میں یا نہیں ہے, آج یہ بتا دو. سر الحمدللہ, دیکھو نا آپ کے ساتھ پہلے کسی اور چینل پہ, اب اس چینل پہ کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی میری گڈ لک ہے کہ میرے آپ سے دیکھو نا ریگولر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہم دونوں لکی ہو گئے ہیں. جی الحمدللہ. میرے نام کے ساتھ لکی نہیں آتا, یہ دیکھ لیں. لکی تو آپ کے نام سر آپ لکی ہے, ماشاءاللہ اتنے بڑے چینل پہ آپ ایز اینکر بیٹھی ہیں, تو الحمدللہ پورے دنیا آپ کو جانتی ہے. اس سے بڑا لک کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں الحمدللہ. آپ جس شاپ پہ جاتی ہیں, کسی پلازے میں جاتی ہے, آڈینس کٹھی ہو جاتی ہے. نام کے ساتھ لکی لگا لوں, میں بھی لکی عائشہ لگا لوں. سر دیکھیں, میں تو ہوں لکی ڈیئر صاحب کا شاگرد, ایک پاکستان کے سیلیبریٹی ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے. لکی ڈیئر میرے استاد ہیں. میں جب ان کا شاگرد ہوا تھا تو انہوں نے مجھے اپنا نام دیا. باقی جو ایک نام انہوں نے مجھے دیا, باقی میں نے یہ شوکت رحیل صاحب ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے, تو یہ آج میں یہ نکلوانا چاہ رہی تھی, اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ بھئی لکی تو پھر میں بھی لگوا لوں, میں بھی لکی ہوں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ بتائیں کہ اصل نام کیا ہے؟ اصل نام میں نے نا, اگر میں آپ کو بتا دوں تو لڑائی ہو جائے گی. اچھا, کسی کو میں نے کیا بتایا, کسی کو کیا بتایا, کسی کو کیا بتایا, پھر بھی نہیں بتانا. اصل میں نے کسی کو بتا, دیکھو نا میری فیلڈ میں اماں کو تو پتا ہوگا اس کا نام. اصل میں بتا دوں, اپنے دوست تو پھر رات کھولتے ہیں, اور تو کوئی کھولتا نہیں ہے, اپنے دلی تو بتاتے ہیں. میں نے اس کا نام لیا نا, میرے خیال پنجابی گل کریے, مزہ آئے گا. ہاں ٹھیک ہے. یہ نام میں تمہیں دسیا نا, تھی ہس پاؤ گے. میں پہلے ہی ہنس رہی ہوں. تسی دس دے, پھر ڈیفینیشن میں دس دوں. ہاں بتائیں کیا ہے ان کا نام؟ ان کا نام ہے جی, اصل یہ میرا بہت پیارا بھائی چھوٹا ہے. شاگرد جی میں ان کا. شاگرد تو خیر نہیں, ہم تو خود ابھی تک بوڑھے ہو گئے, سیکھ رہے ہیں. بالکل. تے گل یہ کہ میرا اچھا بھائی ہے, اچھا یعنی کہ پیار کرنے والا جی ہے, میرا ہمسایہ بھی ہے. تو ان کا نام اصل ہے بشیر. اچھا اب بشیر یہ ہنستے کیوں پوچھیں. اب اس کا ڈیفینیشن ہی ہے کہ یہ گلاس یہ, کہ یہ گلاس یہ, دو گلاس ہے نا, ایک گلاس پیارا, ایک فضول ہے. تو یہ بشیر کا ہماری ڈرامے میں ہے, ہمارے ڈرامے کی بولی جو ہے نا بشیر کا ہے. بشیر کو جو فارغ چیز کرتے ہیں یہ بشیر ہے, یہ چیز اچھی, یہ سلطان ہے. اچھی چیز کا مطلب ہے سلطان. یہ ہماری ڈیفینیشن ایک فارسی ہے. کیسا بندہ یار, سلطان ہے. کیسا بندہ یار, وہ پروڈیوسر اچھا ہے, نہیں بشیر ہے. بشیر ہے بھائی, فارغ ہے. تو
اب یہ بتا دیں، یہ آپ نے فارغ کہا، یہ اصل نام بتایا، یہ اب یہ بتا دیں اب اس میں راز کیا ہے؟ یہ واقعی بشیر میڈم ہے؟ انہوں نے گل صحیح کی تھی کہ ایک ادھر فیصلہ آباد چلے جائیں نا تو ایک یعنی کہ ایک کنٹینیوٹی ہے، وہ فیصلہ آباد یہ ماشاءاللہ اللہ انہوں نے زندگی دے بہت جکت بازی ہے جی بالکل، تے وہ اس طرح دے کہ نہ رکھے نے کوئی مقصد ایسی انہوں کو سیکھیا ہے ہاں مقصد اگر کوئی دکان تے یا کوئی چلے گئے کسی چیز سودا لین تے نال یعنی پیو پتر نے یا وہ دوست نے تو ایک نے کیا یار آلو دے دے ہوں وہ آلو جڑے نکانے بھی ہیں تو مقصد نمکین نہیں ہیں میٹھے تو ہوں دکاندار نو سمجھ نہیں آئے گی وہ کہے گا یار بشیر کر یعنی کہ بشیر کر ٹھیک ہے، یعنی کہ صحیح نہیں ضرورتاں بہت ہوندی اس ٹائم ہی پوچھنا کہ بھن ٹائم کی ہو گیا وہ تہاڈے ویکھ کے پتر دوائی کھانی ہے ٹھیک وہ تانوں نہیں کہ 12:20 ہو گیا کوئی جگت ہی آئے گی دوائی کا ایسے مشہور۔ فیصل آباد میں کام کیا جی کتنا کیا، کتنا عرصہ میں نے وہاں تقریباً 2-3 ویک کیے، میں نے پراپر جو زیادہ کام کیا میں نے ملتان بھی کیا، سہیوال بھی کیا، اوکاڑا بھی کیا، ٹھیک ہے، زیادہ میں نے زوار حسین بلوچ صاحب ہمارے جنوبی پنجاب کے کیسے ڈائریکٹر جن کو خطاب دیا جاتا سید نور صاحب کا، میں نے ان کے ڈائریکشن میں بہت کام کیا، ابھی بھی ان کی ڈائریکشن میں ڈرامہ کر رہا ہوں، ٹھیک۔ باقی آؤٹ ڈور جاتا رہتا ہوں بھاولپور ادھر ادھر دریا خان بکھر مطلب اچھا سے۔ کیا وجہ ہے ملتان میں ہی کیوں ٹکے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ملتان میں سے یہ ہے کہ جو جس کے پاس میں کام کر رہا ہوں زوار حسین بلوچ، وہ ایک ایسی اکیڈمی ہے کہ پاکستان کے سپر ڈپر سٹار جن میں آغا ماجد صاحب، ناصر چنوٹی صاحب، سلیم البیلا صاحب، اکرم اداس صاحب، طارق ٹیڈی صاحب، یہ ان کے اکیڈمی میں سے پاس ہو کے ان پہ مور لگی ہے، پھر پاکستان نے ان کو پہچانا۔ زوار حسین بلوچ صاحب وہ سیلیبریٹی اور ڈائریکٹر ہے اور وہ ایکٹر بھی ہے، تو مقصد کہنے کہ وہ یہ نہیں کہ آپ کو وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرو، اور اسٹرکٹ بھی ہیں اپنے کام کے معاملے میں نا، وہ نو کمپرومائز، اور باقی وہ نو کمپرومائز کریں، اور وہ کوئی کمپرومائز نہیں، کام چاہیے تو اچھا کرنا ہے انہوں نے، یہ بہت ان کی چیز میں نے نوٹ کی ہے۔ میڈم میں انہوں دی گل ہی وڈی کرنا کہ زوار صاحب دا نام لیا انہوں نے، لکی صاحب نو میں یعنی کہ اپنے ہاتھ نال فیلڈ چ لے کے آیا بچہ اپنا، تے زوار صاحب وہ شخصیت کہ میرے استاد بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، کہ جب ملتان میں پہلے 1-2 ڈرامے کرتے تھے لوگوں کو پکڑ دکڑ کے، اسلم شاد صاحب ہوتے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے، لوگوں کے گھراں چ جا کے یعنی کہ اسی کہندے سے 20 روپے دا پاس لے لو تے سویرے ڈرامہ لگ رہے تے دیکھنے۔ زوار صاحب وہ شخصیت جنہوں نے ملتان چ 500 دی 300 دی ٹکٹ فروخت کروائی ہے، ریکس تھیٹر بنایا انہوں نے، میں ان کے ساتھ ایسے سمجھے کہ میری آدھی زندگی ان کے ساتھ گزر گئی ہے سٹیج کے حوالے سے، تو میں انہوں نے کافی کم کیتا، بڑا کچھ سیکھیا انہوں کو، تے ملتان چ اگر کمرشل تھیٹر کرن چ انہوں دا بہت بڑا ہاتھ ہے، یعنی کہ لوگوں نے دسیا کہ انج جاؤ ٹکٹ لو تے ڈرامہ دیکھو، اور بڑے بڑے اچھے پلے کیتے انہوں نے، ایک شہنشاہ پلے لگا تھا جس میں آغا ماجد ہٹ ہوا، وہ شہنشاہ سلامت کے لوگ شہنشاہ کو یعنی کہ پروٹوکول لیے انہوں نے ایک سٹارٹ چھتر سے سٹارٹ کیا کہ شہنشاہ آئے تو اس کی کیا کھسانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ یعنی کہ اس لیول دے ڈرامے کیتے نہیں کہ جڑا 6 مہینے ڈرامہ کھڑا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، چلو رحیل صاحب آپ کے بارے میں ہم جانیں، دوسروں کو انٹرٹین کرنا کتنا مشکل ہے یہ بتا دیں، موڈ ہے نہیں ہے، ہنسانا ہے، اسٹیج پر جب آپ آتے ہیں کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے، بہت سارے سوالات ہیں، آپ خود ہی یار جواب دے دیں، مجھے پتا ہے کیسے سٹارٹ لیا آپ نے، یہ بتائیں۔ میں جی سٹارٹ تو زوار بلوچ صاحب کے ساتھ ہی لیا۔ ٹھیک ہے، شوق تھا ایکٹنگ کا؟ ہاں جی، میری نئی شادی ہوئی 1992 میں، تو مجھے ایک نامور آدمی ہے جس کا نام آغا ماجد ہے، وہ مجھے لے کے آئے چھوٹی آرٹ کونسل میں، ٹھیک ہے، 1992 میں میری شادی ہے، تو مجھے کہتے ہیں آؤ تمہیں میں نا ڈرامہ دکھاؤں، وہاں یوسف کامران صاحب پرفارم کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا، تو میں 1992 سے دیکھا کہ میں بھی ایکٹر بنا گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اچانک خیال آ گیا ہاں جی، وہ تھوڑا سا میرے قد کا بھی، شادی کے بعد کوئی بھابھی نے ذہن میں ڈال دیا کیا تھا؟ ہاں جی، نہیں وہ ایسے بس انہوں کو جدو میں گیا نا مینوں دیکھا، میں کہ ایکٹر یہ پتہ نہیں کی کر دین، پرفارم کر دین، بڑا مزہ آتا ہے، تے انہوں نے دیکھ کے بڑا شوق ہے۔ یوسف کامران صاحب ملتان کے بہترین آرٹسٹ، اب تو ڈائریکٹر بھی ہیں، بابا تھیٹر کے یعنی کہ ڈائریکٹر ہیں،
تو میں انہوں نے دیکھ کے بہت متاثر ہویا کم کر دیوں تو جدو یہ ہوا پھر میں آغا صاحب لے کے آئے زوار بلوچ صاحب کے پاس پہلا ڈرامہ تھا ہم کو عشق نے مارا تو اس میں چھوٹا کیا کردار ادا کیا؟ اس میں ایک وہ سیٹ لگا ہوا تھا یہ طوائفوں کا جو لوگ بڑے لوگ مجرا دیکھنے آتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی انٹری مجھے دی ٹھیک ہے بدماش کے ساتھ جیسا وہ کان ٹوٹا نہیں ہوتا بدماش وہ تو تنے قدمی ہاں جی شیطان تو ایسے ہی ہوتا ہے لڑائی کرانی ہوتی ہے قد بڑا ہو یا چھوٹا ہو معذرت کے ساتھ ہاں نہیں کوئی وہ ہے وہ میں نے رول کیا زین سینمے میں پھر میں زوار صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا پھر انہوں نے تھیٹر بنایا پھر ان کے ساتھ یعنی کہ 18 سال ہو گئے 20 سال ان کے ساتھ کام کیا تو یعنی وہ آغاز تھا ہاں جی زوار صاحب کے ساتھ یعنی کہ ان کا شو بز میں پہلا ڈرامہ تھا تو میرا دوسرا تھا استاد جی یعنی کتنے سال ہو گئے نہیں یار دیکھ لو یعنی کہ میرے خیال ہے 18 تو لے کے نہیں 92 تو نہیں 92 تو میں سٹار لیا سی ہے چھوٹے چھوٹے کام یعنی 20-22 سال تے ہو گئے تقریباً یہ 20-22 سال تسی کوئی چنگا کام نہیں کیتا ہے چنگا کہ میں گھراں چ صفائیاں کرن جاندا یار مقصد چنگا کام اچھے ایک اور میں گل کرنا ضروری سمجھنا کہ زوار صاحب نے ماشاءاللہ ایک ڈرامہ لگایا غلام مصطفیٰ جس میں خبریں نے تعاون کیا تھا اس میں کسور حیدری صاحب کو عمرے کا ٹکٹ ملا اس میں میں نے یعنی کہ مجھے اچھا رول دیا انہوں نے ایک ہوٹل والا تھا تو بچوں کو اور فیملی کو ہنسانا وہ جگت میں نہیں ہنستے وہ ایکشن کامیڈی میں ہنستے ہیں تو اس میں میرے ایک حادثہ ہوا تھا ٹھیک ہے پرفارم کرتے ہوئے تو وہ زوار صاحب نے ریسل کرائی یعنی کہ جیسا یہ آپ کا فریج پڑا ہوا ہے اس کے اوپر چڑھ کے میں اچھا اوہ سوری آدمی پہلی بار یہ چنگی چیز دیکھ بیٹھا ہے نا ہاں جی تسی تے بیچ دے ہو تے اودے تے چڑھ کے میں ایک یعنی کہ کپ ٹنگنا ہوندا ہے ساتھ والا دکان والا جو نا کپڑے والا ہے وہ مجھے کہتا ہے یار میرا گاہک آتا ہے تو مجھے ڈسٹرب نہ کر اس کا ایک گاہک آیا پہلے میں نے کپ گرایا اس نے مجھے سمجھایا بندے دا بچہ بننا تھا پھر میں نے چیننگ کرائی ٹھیک ہے اس کے بعد میں چھوٹا سا اور بڑا برتن بھی لگے ہوئے تھے جیسے ہوٹل کا سیٹ ہوتا وہ گرایا اس کے بعد اس سے اونچائی تو میں خود گرنا ہوں ان بیلنس ہو کے تو نیچے پڑا تھا سٹوپ چولہے والا اور مٹی کے تیل والا وہ میں گلا تو میں ان بیلنس ہویا تو میرے یہاں لگ گیا وہ یعنی اوریجنل ہوا ریئل لگا ہاں جی یہ تھے گناہ چڑھے نے ایجے تو لگیا نا یعنی کہ وہ پھر میں پرفارم کر کے باہر نکلیا نا تو وہ کہہ رہے تھے 3 ٹانکے لگیں گے میں نے کہا جی میں ٹانکے نہیں لوانے یہ میرے پیارے کے نام سے ڈرامہ ہو رہا ہے غلام مصطفیٰ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اور یقین کریں 2 دن کے بعد ٹانکوں کی بھی ضرورت نہیں رہی تو وہ ڈرامہ میرے ساری زندگی یعنی کہ میں نے بہت اچھا رول دیا زوار صاحب نے اچھا کام کروایا وہ نہیں میں بھول سکتا کمرشل ڈرامے تے آندے جاندے رہتے ٹھیک ہے تو زیادہ مزہ کس چیز میں آیا کمرشل ڈرامے تو میرا خیال اس میں مجھے زیادہ مزہ آیا کہ جیڑی فیملی ہنسی ہے میرے اتنے ہاں بچے ہنسے حتیٰ کہ جب میں خون جا رہا تھا تو ایک اماں جی اٹھ کے سٹیج کے قریب آ گئی تو اپنا دوپٹہ کٹھا کر کے کہنے لگی اے دے دیو انہوں ایسا خون تے رکھے اتنا اوریجنل سین ہو گیا بائی چانس ہو گیا میں نے دوپٹہ کیتا کٹھا کر کے آپ بتائیں آپ نے ایسے اوریجنل سین کتنے کیے میں تو وہی دسنا کہ دوپٹہ انہوں نے جیتا کٹھا کر کے پتر انہوں رنگ کرا کے لیا تو میں نے ان چیزاں تے یعنی کہ بڑا مزہ آیا کہ بچیاں نو ہسانا عورتاں نو بڈھیاں نو تو یعنی جگت بازی سے جو ہے کبھی بھی خواتین یا بچے جو ہے نہیں ہنستے اور لافٹر نہیں ہوتا جی تو یہ فیملی جو ڈرامے ہیں یہ ایکشن کامیڈی میں یہ ایکشن کامیڈی اس میں زوار صاحب نے مجھے فل چانس دیا اور میں فل پرفارم کیا اس میں ہاں تو گنڈاسا لے کے کھڑے ہو جاتے نہیں کچھ نہیں ہوٹل والا کو چکیا جاندہ ہاں ہوٹل والا ہے نا ہوٹل والا چائے بنا رہا ہے ادھر سے کوئی آ رہا ہے اچھا یہ تو ایک ڈرامہ یہ بندے صرف ہوٹل چ سونے لگتے ہیں ہوٹل دے بڑے گیٹ تو باہر ویلکم آئے سر یہ اتنے سونے لگتے ہیں اور گنڈاسے نے چکیا کتنے سونے لگتے ہیں گنڈاسا سونا یہ تو قصور نہیں ہے پٹھان ہے پٹھان لگتا تو نہیں ہے ابھی بھجن بولو تو تھوڑا نہیں انہوں نے سلام دعا صرف پشتو میری خاطر پشتو کرو میری خاطر تو قوم میں تیری خاطر بولنا
जी की बोलना दसो जरा उन्होंने को पछतो चे क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक है हाँ, बस पूछे हाल चाल पूछे। हाँ जी संगे तासो ठीक ठाक है तबियत मुसैदा खैर खैर सरे नूर तासो चैनल के सरो वो मिलेगी कच्चा मिलेगी वाकई ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੈਰ क्या ਹੀ क्या ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਗੇ मुझे नहीं आती भाई ये पूछता। अच्छा तो लकी खान से जानते हैं जी, जी। कोई ऐसा हुआ इंसिडेंट आपने इतने अच्छे से माशाल्लाह कर रहे हैं जिस तरह जो है शौकत रहील साहब कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा काम करते हो और रियलिटी में ऐसा हो गया इंसिडेंट और बल्ले बल्ले भी हो गई हो जाते हैं बड़े बड़े सिलसिलाकार ऐसे। पिछले दिनों ना मैं रही में ड्रामा कर रहा था सोन पे पाबंदी थी ठीक है हाँ है वो तो है नूर महल पे ना ठीक है तो मैं एंट्री करके ना विंग के बैक साइड पे बैठ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लैपे शलैपे हुई ना तो मैं थोड़ा सा जाके ना जो मेरे पीछे सीनियर थे ना मैं उनको माहौल बना के दिया है तो मैं थोड़ा छोटा होकर बैठ गया पहले दिन था हाँ कि भाई मैंने बना दिया तस्वीर पे। अब शो के बाद प्रोड्यूसर मुझे आप कहेगा कि ये लो खान साहब पेमेंट हाँ। अब मैं छोड़ होकर बैठ गया पहला ड्रामा है पहला दिन है हाँ। तो वहाँ पे ना हमारे एक सराकिस्तान के एक बड़ा अच्छा कॉमेडियन माजिद मून साहब उस्ताद जी जानते हैं। अब माजिद मून साहब की एंट्री है अब जब एक अच्छा परफॉर्म करके आ जाए ना दूसरे की कोशिश होती है कि यार अब इसे अच्छा परफॉर्म करूं। अब मैं अच्छा परफॉर्म करके आ गया मैंने अब दिल में ये भी कह रहा हूँ कि यार अब अल्लाह करे उस्ताद भी अच्छा परफॉर्म करे पर ये दिल में कहेंगे ये क्या करके आया ये क्या मकसद कहने की बरल इतनी देर में ना 2 पुलिस वाले नजर आ गया मुझे। मैंने कहा ये ड्रामे की पब्लिसिटी देख के आए हुए कोई ऑटोग्राफ शुरू लेने आए हुए क्योंकि मेरे सराकी गाने बहुत चलते हैं इन इलाकों में। अच्छा भाई ना ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ सर मैं दस रहा अपना भाजी ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ वाला मैं क्या ऑटोग्राफ लेने आए हुए खैर तो मुझे नकली बनी हुई थी मेरी 2 4 10 पुलिस वाले आ गए। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। अब माजिद भाई सेट पे हैं तो पुलिस वाले सीधे स्टेज पे गए उनमें एक अफसर था 2 फूलों वाला उन्होंने कहा यार ड्रामा बंद करो। आगे से कहना अच्छा जी क्रेन है वो इधर से लेके इधर गया। अब मैंने देखा ना कि पुलिस वाले आगे मैंने कमीज ऐसे पकड़ी ऐसे की मुझे साफ कर दी। मैंने ना हाल के अंदर ही छलांग ना हाल में छलांग लगा दी पब्लिक के अंदर। अब हाल के अंदर जितने बंदे निकले थे वो एक को बुला के इधर आए जी सर मुंह सूंगा पिए नहीं चलो इधर आओ निकलो जिसने पिए उसको इधर खड़े कर रहे साइड पे। ठीक है। अब मैं पब्लिक के अंदर बाहर ही चला गया बाहर जाके ना मैं थिएटर के बाहर जरा खुला इलाका में जाके ना ट्रॉली खड़ी थी उसके पीछे जाके छुप के देख रहा हूँ भाई पुलिस चली गई मोता शनाख्त है ये देख ली कितना मोता शनाख्त पुलिस चली गई। मैंने ना माजिद भाई को देख लिया बाथरूम पहले मैंने कोशिश की कि मैं कहाँ छुपूं माजिद भाई को मैंने बाथरूम में देखता हूँ छुप लिया। वो जो बाथरूम जेंट्स बाथरूम था वो जो ऑडियंस थी ना उनके लिए बाथरूम बना था आर्टिस्टों का और था जेंट्स का और था वो ऑडियंस का उसमें छुप गया। अब गड्डी चली गई माजिद भाई बाथरूम में छुपे हुए सलवार जो डाली हुई है ना उसके ऊपर धोती बांधी हुई है वो धोती खोल के ना कपड़े ठीक करके ना धोती दूसरे वॉशरूम में फेंक दी। तो अब मैंने देख लिया कि माजिद भाई इस वॉशरूम में अब मैं अल्लाह खैर करे रात में चौकीदारा कर दे छोटी गल करे अल्लाह ताड़ी जिंदगी करे सारी जिंदगी छोटी गल्लां गल और लोग ने हुण मैं उन्होंने वेख लिया कि इतने लोग ने पुलिस चली गई तो मैं हर 10 मिनट बाद बुआ खड़का उस्ताद जी वो तक लभेंदे वाली दी बड़ी फोटो है वो अंदरों गाला कटे तू चलो जी तू तू मैं को फतवे से तू चलो। और 1.5 घंटे बाद कहीं निकला उसको ढूंढा लोगों ने उन्होंने कहा जी लकी क्या था कि पुलिस बाहर खड़ी है। वो फिर बाहर निकला पहले तो शर्मिंदा हुआ फिर उसने मुझे गालियां दी हैं फिर मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। ये वाक्य था अच्छा गल छोटी नहीं करी दी हमेशा बंदा भावे छोटा है बड़ा हमेशा गल वड्डी करनी चाहिए तुसी बंदे भी छोटे हो गल भी तुसी छोटी करते हो आज तक तुसी फिर वड्डे नहीं हुए। जी मैडम जी कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल शौकत रहील साहब आपसे जानते हैं जी कि ये बताएं कि कभी सोचा कि प्रोडक्शन में आ जाए डायरेक्शन में आ जाए इतने साल हो गए हैं या ये काम भी कर रहे हैं कभी ट्राई किया प्रोडक्शन में? नहीं जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जवार साहब से मैंने काफी काम सीखा है। मैं आज भी यानी कि मेरे जो नहीं बोलना मैं सारा जानना असिस्टेंट हैं बने हुए मैं अब तक काफी काम सीख चुका हूँ उनसे। तो कर दे क्यों नहीं लेकिन ये है कि जब चांस मिला तो जरूर करेंगे जब चांस पे डिपेंड जी जी हम देखो ना एक मैं खड़ा हूँ आगे असिस्टेंट किसी का तो मेरे बाद जब वो उसकी तरक्की हो जाए फिर होना चाहिए ना ये तो नहीं उसकी टांगे खींचूं तो मुझे जी ये कर दो वो कर दूंगी
ठीक है, ये तरीकेकार तो से यानी सोचा नहीं है अभी? नहीं सोचा जी, ये सांस से इंतजार कर रहे जी हैं? जी मैंने बाहर आउटडोर भी 1-2 प्ले किए थे, उसमें मैं खुद ही डायरेक्शन दी थी जवाहर साहब से इजाजत लेके। ठीक है, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ, कहते कोई बात नहीं करो। ठीक ठीक है। फनकार ने भी गल नहीं बनते, डायरेक्शन करन भी सही ना, इनका फोक नहीं फनकार थे। तो ये गल सही वाकई ऐसा है? देखिए जी मजाक कर रहे हैं, मुझे पता हाँ जी है, हाँ जी, ये तो देखिए बच्चे मैं की तो आदत है। शरीफ आदमी, मैं झूठा भी नहीं कह सकता। लेकिन बहुत सारी सर की मूवीज में काम किया, जी मैंने सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? वैसे की तो मूवी में काम करके ना, मुल्तान शाह की वो फिल्म आगे चली नहीं, खाने वाला के किसी ने भी नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी रीजन क्या है, क्यों नहीं चल रही? पहले पहले जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छी अच्छी तरह की मूवीज आई, लोगों ने देखी भी सही, पसंद भी की, और फिर उसके बाद जब बनती गई तो वो लेवल नहीं रहा। इसकी क्या रीजन? दोनों से मैं जानना चाहती हूँ। जवार साहब ने जो काम किया ना हाँ, फिल्म में, वो उन्होंने काम किया जवार साहब ने, जो मैं अपनी बहन के साथ भी बैठ के देख सकता हूँ, मैं अपनी माँ के साथ भी बैठ के देख सकता हूँ, या मेरी बहन मेरी माँ के साथ भी बैठ के देख सकती है। तो जवार साहब ने वो काम किया, जो फिल्में कामयाब हुई हैं, अल्लाह करे उनको और भी प्राइज आए मिले, वो और भी कामयाब हों। पर वो है कि आप वो फैमिली बैठ के नहीं देख सकते, उसमें जो वर्ड यूज होते हैं, जो उसमें मतलब कि ड्रामे में उसमें जो जुगते हैं, या जो लिंक उसमें मतलब जो भी कोई सिचुएशन होती है ना, वो आप फैमिली बैठ के नहीं देख सकते। जवार साहब ने जो काम हमसे करवाया ना, वो बाकायदा सन भी फिल्म लगी, सन सर्विस फिल्म। अच्छा, कैमरा तो हट के है, कैमरा वर्क कितना है, पैसे इन्वेस्ट कितने किए जाते हैं, आर्टिस्ट का जस्ट स्टोरी पे मैं बात नहीं करती, जो बैकग्राउंड है वो दही दिखाया जाता है, आपके सामने है, देहाती इलाके हैं, कच्चे का इलाका है, वो ज़्यादा दिखाया जाता है। अच्छा, वहाँ मोटियारन बना दिया जाता है, और जो वहाँ हमारी हीरोइन है इस तरह की फिल्म की, तो उसको एन्ना मेकअप पता नहीं वो कहाँ से कहते हैं ना मुंह पे थप दिया जाता है कि वो बहुत बैड। मेरे 2-3 मरतबा मैंने देखी, अचानक जब आप चेंज कर रहे थे चैनल तो आप देख रहे होते, तो ये चीज़ें हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। और वो जो हीरो होते हैं, कम से कम आप तो कम से कम फिट हैं, मैं समझती हूँ आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन ऐसे जो अब्बा की उम्र के बंदे हैं उसको एक लड़की के साथ हीरो रख लिया जाता है, तो ये थोड़ा है। इधर मैडम ये है कि हीरो आए ने पिछले दिनों ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਫਰਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਫੌਤ ਹੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ मैडम देखना एक जवार साहब ने एक सराकी ट्रेंड दिया फिल्म बनाई बहुत अच्छी डॉक्टर एमा ठाकर साहब बड़ी अच्छी कास्ट के साथ वो फिल्म अच्छी चली हिट हुई उसके बाद साढ़े पाकिस्तानिया ने चुक ले मोढे ते कैमरे बिल्कुल अगर कोई 60 साल ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ उस आखिरकार टिपी गोल्ड वाले बेचारे परेशान हो गए भी हुण की करिए वो हर बंदा उठ के कैमरा लेके फिल्म बना रहे हर बंदा उठ के कैमरा लेके फिल्म बना रहे ऐस रैकी हिट हुई है जी साड़ी भी हिट हो जाएगी ਉਹਦਾ एंड ਇਹ ਹੋਇਆ कि वैंड अप करके सारे सौ गए बिल्कुल बिल्कुल कोई यानी कि साड़ी यानी कि पाकिस्तानी कौम असी भी उन्होंने शामिल हाँ कि असी देखने ना मैं एक छोटी सी मिसाल दूं विहाड़ी चौक अड्डे पे एक साइकिल वाला बड़े अच्छे वो पुलाव बनाता लगाता है मैं आता जाता उसको देखता वो यानी कि 1 एकड़ पे ना उसकी खुशबू जा रही होती है चावलों की ठीक देखा लोगों ने भी है पता नहीं लुट के खा गए रह गए 10 साइकिल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ खड़े कर देते और यानी एक ट्रेंड को देखते हुए दूसरे ने कहा कि इसने ये खा गया पता नहीं मैं रह गया मैं रह गया ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਕੋਨ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰੈਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ लोग फटाफट ही नकल करना शुरू देते ठीक है ना कहानी देखी ना डायरेक्शन देखी ना प्रोडक्शन देखी ना टीम देखी और ना ही जो है एनवायरनमेंट देखा कि किस माहौल में किस तरह बनानी है ना डायलॉग पर फोकस था और अल्फाज जो है मैं कहती हूँ वाकई बहुत बुरे थे फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते और बात बात पर लहमत और इससे क्या इमेज जाता है कि सराकी का जो यहाँ के जो लोग हैं सराकी वस्तियत की क्या वो इसी तरह के हैं ये बात ये हमारी जो मूवीज़ हैं हमारे ड्रामाज हैं तो ये हमारी कल्चर को भी फ़रोग़ देने में मददगार साबित होते हैं तो हमने क्या किया इस पर हम बात करते हैं नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर कहीं मत जाएगा हमारे साथ रहिए जी जी मरे बंदा सूट पा लेंगे तुसी यार मरे तो कदे किसी ने पाया है खूबसूरत बड़े हो केड़ी क्रीम लांदे हो
میں جی فیری لولی ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲੈਬੋਏ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਇਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਕਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਭਾਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਐ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬਰ ਕਫਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੱਢਣਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂ ਹਾਂ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਜੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਵਾਹ 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 ਅੱਛਾ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੱਕ ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ वो ठीक ਆ ਸਹੀ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਫੇਰ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੜਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਯਾਨੀ ਚੇਂਜ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਪੜੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡੇਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਬੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਪਠਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ और सब खैर खैरियत है तबीयत से ठीक है अल्लाह का शुक्र अच्छा सूट पा के भी माड़े लग रहे हैं उस्ताद बस ये अल्लाह दी देन होती अच्छा फैन बड़े हैं इसमें मुझे याद आया अभी फैन के आपको कुछ झेड़े छेड़े लगे हैं कोई वो तो किस्सा सुनाए हमें वो इनके ये न्यूज जो है ये आई है फैंस की आपस में लड़ाई हो गई है ये क्या लड़ाई थी और आपके फैंस लड़ पड़े नहीं हमारे नहीं फैन मैडम वो ऐसे कि वो सीटें जो नंबर लगा होता है ना सीट का मकसद है कि एक बंदा आया उसने देखा कि 5 नंबर मेरा है लेकिन उसके साथ वाली खाली सीट है वो अपने पे नहीं बैठेगा हाँ। वो उधर जाके बैठ जाएगा आगे फ्रंट पे मुझे जगह जिसका नंबर लगा है वो कहेगा भाई मेरा नंबर लगा है आप उधर हो जाए हाँ। उसने तो भाई बैठ जाओ हाँ मैं बैठ गया हूँ हाँ। वो ये बात पे थोड़ा सा हुआ था और तो कोई इस तरह का यानी कोई सिलसिला नहीं उसके बाद वो ठीक हो गया कोई ऐसा मसला नहीं ठीक है कभी अंडे खाए कभी टमाटर खाए नहीं अल्लाह का शुक्र है कि हम जहाँ भी जिथे भी गए हैं अल्लाह ने इज्जत ही दी अगर किसी बेल वाली जगह ते भरन वासी गए उतों भी अंदर बंदे ने देख के गया यार इन्हू बुला लियो ये आर्टिस्ट है बिल भर दियो अगर किसी और जगह की है अल्लाह ने यही इज्जत दी है यही हमें बचता है बस ठीक है कि लोग बुला के इज्जत कर देते हैं ठीक अच्छा ये बात सुनने में लगती है कि थिएटर में वाकई कभी कभी ऐसे होता है टमाटर वो जो शायद मूवीज में देखते हैं क्या कभी हुआ है टमाटरों वाला कभी इन्होंने एक बंदे ने टमाटर मारे ने तो वो कहता प्याज भी मारो मेरी हांडी तो पूरी हो गई टमाटर ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे ना आपका कोई ड्रामा हो फेस्टिवल का फैमिलियां बैठी हो आप कल्चर का ड्रामा कर रहे हो अगर आप वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे वर्गलिटी या कोई ऐसी कोई ड्रामा या बगैर लिंक का कोई काम करें तो फिर वहाँ पे लोग वो भी उस इलाके में जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हो ये तो मतलब कि हमारे जो जनूबी पंजाब है जहाँ पे अक्सर ड्रामे यहाँ पे ना सिर्फ लोग डांस देख जाते हैं या वर्गलिटी जुगत वगैरह सुनते हैं यहाँ पे पढ़े लिखे लोग अच्छा, यहाँ एक बात मैं करती हूँ आपको यहाँ मेल आर्टिस्ट से ज्यादा फीमेल आर्टिस्ट की कदर की जाती है उनकी एंट्री का इंतजार किया जाता है डांस को ज्यादा फोकस होता है तो आप लोगों को कितना सरवाइव करना पड़ता है जरा ये बता दें जो जेन्युइन लोग होंगे ना जेन्युइन लोग जो हकीकत को पसंद करते होंगे जो आर्टिस्ट से प्यार करते होंगे जो अपने घर से रिलैक्स होने के लिए आते हैं कुछ लोग आते हैं कि फलाना आर्टिस्ट फलानी आर्टिस्ट है उनके नाम की टिकट दे दो एक होता है कि यार फलाना लड़का है उनके वो है ना बट टिकट दे दो ठीक है जो ड्रामा देखने आते हैं ना प्रॉपर ड्रामा वो तो समझ लो कि हम हैं तो वो ड्रामा देखने आ रहे हैं कुछ चंद लोग होते हैं जिनके पास 4 दिन की चांदनी वो ना लड़की के नाम की टिकट लेते उसमें ये टेंशन हमें ये परेशानी होती है जैसे कल परसों थिएटर में लड़ाई हुई थी सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि हमने 4 दोस्त और भी साथ लिए फ्रंट पे टिकट ले ली वो 4 एक दोस्त लेके आया वो 4 चाहे मसरूफ हो चाहे उसको कसमें देकर टिकट तो यार टिकट भी तो लेके दे रहा हूँ उसके बाद तुझे खाना भी खिलाऊंगा अगले बंदे को सर मुतासर करने के ये नहीं होना चाहिए जस्ट वो लोग आने चाहिए जो ड्रामे को लाइक करते हो ये नहीं कि एक लड़की आए तो उसकी एंट्री में खड़े हो गए ये जो लड़कियां आई हैं आप थिएटर के अंदर मैं आपके प्रोग्राम के उससे हवाले से कह रहा हूँ एक होती है देसी मुर्गी एक होती है फार्मी मुर्गी
देसी मुर्गी जो होती है ना उसको अरसा ही लगता पकाने में, खाने में, पालने में। एक होती फार्म मुर्गी, यूं आई यूं कटी हो गई। ठीक है। ये देसी मुर्गियां हैं। जो प्रॉपर आर्टिस्ट हमारे मुल्तान की लड़कियां हैं ना, जो प्रॉपर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका मियार वही है जैसे आमिर खान का मियार है ना, कि साल में एक फिल्म करता है, डबल बिजनेस करता है वो। ठीक है। उन लड़कियों का अमाउंट भी वही है, उनका मियार भी वही है, उनका प्रोटोकॉल भी वही है, वो काम भी वही करती जहाँ उनका बनता है। यानी कि शॉर्टकट की आप बात कर रहे हैं ना, कुछ आती हैं खवातीन या जो भी फीमेल आती हैं तो शॉर्टकट की जो तलाश में होती हैं तो फिर वो शॉर्टकट रास्ते अख्तियार करते हैं। कुछ जिन्होंने एक रेगुलर काम करना है और वो लंबा अर्सा चलना है तो उन्होंने इस चीज की जो परवाह नहीं। परमानेंट आर्टिस्ट है ना मैडम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उनको प्रोड्यूसर भी कहता है कि मैडम को जाके कहना कि कितनी देर बाद इजी होती है, मैं उनकी प्रोड्यूसर उनके पास पेमेंट खुद लेके जाएगा। ये जो देसी मुर्गियां आई है ना, ये आजकल मैं इनको देसी मुर्गी कहता हूँ, इनको प्रोड्यूसर कहता है फलाने को बुला के लाइए जरा, कितने पैसे रहते रही। नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं कहते। नहीं सर देखो, मैं जो बात है नाराज होंगे, मैं मैडम देखो, जैसे उस्ताद जी ने फरमाया ना कि मुझे इतना अरसा हो गया, उस्ताद जी को हल्फन पूछवा सकते हो। मैं आपको अपनी बैकग्राउंड की कि मैंने रोटी की ना 10 रुपए भी अगर मेरे लिए 10,000 के बराबर होते थे। हमने उस्ताद जी के साथ मेरे एक ऐसा रिलेशन था कि उस्ताद जी रोटी खाने की 10 दे दो, मैंने घर जाना, मेरे पास कन्वेंस नहीं, मुझे साथ दूसरे थिएटर में ड्रामा कर रहा हूँ, उस्ताद जी मुझे वहां से पिक करके घर ले जाना। मैं तब डरूं कि मैंने उनसे कुछ लेना या देना, या उनके अंडर उनके रेफरेंस के सिफारिश से मैं काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक पहुंचा अपनी मेहनत से पहुंचा, अपनी मेहनत से और अपने काम से। शौकत अहसन साहब आपसे जानते हैं इसी बात को कि आप बहुत लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं, आपने थिएटर का वर्क को देखा और स्टार्टअप लिया। उस वक्त वो टाइम था जबकि लोग काम को देखते थे, ये नहीं देखते कि डांस के लिए हम स्पेशल आ रहे हैं। लेकिन आज की जो रूटीन है कमर्शियल थिएटर की, जब हम बात करते हैं तो डांस पर ही ज्यादा फोकस है या नहीं? नहीं, लोग प्यार करते हैं मेल आर्टिस्ट जी, हमारे मुल्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं, और वो लोग जब वो एंट्री करते हैं तो क्लैप करते हैं, जिस तरह कौसर भट्टी साहब है, सजाद शौकी है, और आगा माजिद है। इस तरह जब वो बड़े आर्टिस्ट हमारे स्टेज के जब स्टेज पे आते हैं तो क्लैप होती है। हाँ। ये नहीं मैं कह सकता कि कुड़ियां नूं क्लैप नहीं, मुंडियां नूं भी देखते हैं लोग, ड्रामा भी देखते, हसना भी चाहते हैं। ठीक है। ऐ नहीं कहते कि भी गाना ही गाना हो, नहीं। ठीक है। गाने वाले 30 हैं, ड्रामा देखने वाले 70 लोग हैं। ठीक है। अभी पिछले दिनों, सॉरी मैं अगर आपकी बात काट रहा हूँ, पिछले दिनों मुझे एक फोन आया, कह रहा है यार लक्की भाई इस नंबर से फोन आ रहा, फोन तो अटेंड करो। मैंने कहा यार मैं अच्छा मैं करता हूँ, मैंने अटेंड किया। वो बंदा कह रहा कि यार सुबह मेरी फ्लाइट है, तो मैंने ना हमारा आर्टिस्ट था शान बेला, कह रहा यार उसके साथ फलाना मेरा दोस्त, उसके रेफरेंस से आपसे बात हो रही है। मैंने कहा जी कम कर, कह रहा सुबह मेरी फ्लाइट है, कल इस टाइम मैं जद्दे में हूँगा, वो शान बेले से मैंने मुलाकात करनी है, 1-2 तस्वीरें बनवानी है। शान बेला छोटा भाई है तो मुझसे जूनियर, पर इस टाइम मुझसे फेमस है, उसकी पेमेंट भी ज्यादा, प्रोटोकॉल भी उसका ज्यादा है। मैंने शानों का, मैंने कहा दोस्त है उनसे 2 तस्वीरें तो बनवाओ। तो वो ड्रामे के बाद आए, प्यार की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने शान भाई से तस्वीरें बनवाई 2-3, उन्होंने उसको शान भाई को सेंट वगैरह भी गिफ्ट किए हैं, ये स्टड भी उन्होंने गिफ्ट किए हैं शान भाई को, उनसे मैंने ये लिए हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ जद्दे से भी कुछ गिफ्ट भेजे हैं, तो लोग प्यार करते हैं। ठीक है। उसने कहा कि जी आपका 1-1 मिनट हमारे लिए बड़ा कीमती है, आप हमें, उन्हें तस्वीरें बनाए, साथ वीडियो बनाए कि इस तरह सब पाकिस्तान को होते हैं सही फलाने थिएटर थे, तो शान बेला अच्छा, अब ये बात नहीं हो रही कि ऑडियंस प्यार करती है, ये नहीं, बात हो रही है आपकी सर्वाइव करने की, कि आप लोगों को कितना सर्वाइव करना पड़ता है, कुड़ियों को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत आपकी, या आप लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, ये जानना चाहते हैं। काम हम ज्यादा करते हैं। हाँ, ये जो असल बात है, काम हम ज्यादा करते हैं, प्रोटोकॉल लड़कियों को ज्यादा होता है जी, ठीक है। हाँ। पेमेंट हमारी कम है, उनकी ज्यादा है, नखरे उनके ज्यादा उठाए जाते हैं, हमारे इतने नखरे नहीं प्रोड्यूसर उठाता है, ठीक है जी। और मेहनत हम ज्यादा करते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट हम ज्यादा करते हैं, 2-2 घंटे 1.5 घंटा हमने अपने आप को खपाना होता है, एक दूसरे के साथ झुकते करने। लेकिन लकी सही है, असी उन्होंने बगैर भी तो अधूरे हैं। हाँ। अगर लड़कियां ना हों तो पब्लिक भी नहीं। मैं आपको बताऊं, अगले दिन मेरे 1-2 दोस्त यानी वो वक्त भी ऐसे इकट्ठे ही देखा जो तो बगार कुड़ी तो ऐसे ड्रामा करते रहे। देखो ना, 2 दोस्त बाबा थिएटर पे आते हैं, तो वो कुदरती मुझे मिले हैं, तो वो मिले हैं, एक का नाम समी था, दूसरा जहद भाई साहब। तो वो मिले, मैंने कहा कहाँ से आए आप? तो सिंध से आए हैं, ठीक है, ड्रामा देखने। वो कह रहे हैं यार हमें उधर कोई हमारी एंटरटेनमेंट नहीं ऐसी, सिर्फ हम लड़कियों का डांस नहीं पसंद करते, असी सिर्फ यानी कि तुहानू सुनन आए हैं, देखण आए हैं ते हसन आए हैं। तो मैं उन्हां दी गल सुन के यानी कि कीता कि शुक्र है हाली साडी कदर है मेल फनकारां दी। कहंदे डांस भावें ही ना आवे, सानू यह होना चाहिए कि हसाओ।
तो वो तकरीबन 15 दिन बाद आते हैं, देख के जाते हैं। ठीक है, हंसाना कितना मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल, रुलाना आसान है, ये हंसाना, ये बताएं। बड़ा मुश्किल है, ऐसे करते रुलाना बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਐ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਓ ਚਾਹ। नहीं, हम लोग बड़े दिल के हैं, हम लोगों को तनख्वाह भी ना मिले तो फिर भी हम रोते नहीं। आप ऐसी बात ना करें। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੇ। फनकार है ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਂਦੇ। तो बताएं उस्ताद जी, आप बताएं हंसाना कितना ਲਓ मुश्किल। ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪ ਬਤਾएं। लोगों को ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ। जी बिल्कुल। हंसाना जी बड़ा औखा, बड़ा मुश्किल है किसी ने। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। हाँ जी, मैं हाँ जी, एक ना वो ये 2017 की बात है, मेरी मिसेस अल्लाह को प्यारी है, उसके बाद मैं ड्रामा करने आया हूँ, तो एक सीन चल रहा था वहाँ, तो मैं रियल स्टेज पे रो पड़ा। ठीक है। तो मुझे एक लड़का पकड़ के लाया कि उसने बाहर आके पानी शानी पिलाया, की होया मैं कि बस मैं कुछ याद आ गया। तो मैं हंसान गया थी, मैं खुद रो के बाहर आ गया। तो ये हंसाना बड़ा मुश्किल है जी, बहुत बहुत सीनियर आर्टिस्ट बड़ा कुछ चालीस से रोना आसान है, आपके फीलिंग्स रोने में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हाँ, यहाँ हम रुलाना नहीं चाह रहे। हाँ जी, आप यकीनन आपकी शरीके हयात आपसे बिछड़ गई हैं, जिन्होंने बहुत सारे साल आपके साथ गुजारे, बहुत सारी यादें जो हैं आपके यकीनन उनके साथ हैं, वाबस्ता है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, करवट करवट जो है उनको जन्नत नसीब करे, हमारी दुआ है, अल्लाह आमीन। और ये दुनिया फानी है, हर एक ने जाना है, लेकिन ये जब प्यारे चले जाते हैं तो फिर यानी कि हंसाने गए थे और सीन पर दिल में जो लाजमी बात है फीलिंग, हाँ जी, वो ऐसे आ जाती है फौरन दिमाग में। अच्छा, मैं अब नहीं चाहती कि अब आपके दिमाग में आए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं लग रहा है। नहीं आप बात करें। फनकार जो है ना, खुदा जानते कि फनकार जो फनकार होगा उसके बैकग्राउंड पे बहुत दुख होते हैं, बहुत दुख होते हैं। मुझे लगता नहीं लकी तुम्हारे कोई दुख होते हो, कसम से। नहीं, ये लकी हमेशा ऐसे ही मुझे मिले हैं, ऐसे ही जुगतबाजी करते हुए, और क्या है यार, लगता नहीं है। खुदा जानता है कोई टेंशन है जिंदगी के अंदर, बड़ी टेंशन है। देखो हाँ, आप की अपनी जो पर्सनल जिंदगी है ना, हाँ, मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी है, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आपका अच्छा घर हो, अच्छा हस्बैंड हो जो आपकी इज्जत करता हो। बिल्कुल। अब जैसे हमारी उस्तानी माँ दुनिया से चली गई है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टर बनूं। अब जितने भी मैं बना मैं शुक्र अदा करता हूँ, मेरे घर में सब कुछ अल्लाह का दिया, पर एक मेरी माँ नहीं है। तो ठीक है। अब घर में वो एसी, वो फ्रिज ऑन, वो घर में प्रोटोकॉल, जिन चीज़ों का मेरी पैसों का से मेरी वालदा ने इंजॉय नहीं किया, मज़ा नहीं लिया उन चीज़ों का, तो मुझे उन चीज़ों का ज़रा भी मज़ा नहीं आता। दूसरी बात, इंसान का सबसे बड़ा हम सफ़र होता है वाइफ, वो मेरी घर वाले मेरी शादी की है, बस जो आपको मंजूर था हो गया। अब मैं ऑन ईयर ये बातें नहीं करना चाहता, बाकी ये कि हर इंसान के पीछे बड़े दुख होते हैं। तो भाभी आपको लकी घर में बिल्कुल छोटा है, छोटा है भाइयों में, हाँ। माशाल्लाह बड़े खानदान का मालिक है। मैं भी इसकी अम्मी को मिले, इसकी अम्मी बड़ा इसे प्यार करती थी, हम भी, वो हमारी माँ थी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। बस ये ऐसी नहीं, आज इधर बात करते हैं, भाभी पे बात करते हैं। भाभी की कौन सी बात है जिसको आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं? हम हमेशा जो है आर्टिस्ट को सिर्फ एज ए आर्टिस्ट ही देखते हैं, प्रोफेशनल बेस पे देखते हैं। यार हर बंदा एक इंसान है, जिस बात रखता है, सोच रखता है। आज मुझे बताएं भाभी की कौन सी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती है और हमेशा आप याद करते हैं? यार वो मैं कराची ड्रामा करने गया, हाँ, प्रोडक्शन की, वहाँ शहजाद साहब के थिएटर में। जब मैं चीज़ें लेके आया हूँ, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, बेटा 8 साल का, उसके लैपटॉप, तो जब मैं स्टेशन से सामान वगैरह उठा के, जब रात 9 बजे 9:30 10 का, तो मैंने दरवाज़ा खटकाया ना, उस्ताद जी ठीक है, बिल्कुल हम जानते हैं, और अल्लाह आपको सब्र दे, और इस पे हम बात करते हैं, जानते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल शौकत भाई, और हम नाज़रीन जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और मेरा मकसद जो है शकर रहील साहब, माजरत के साथ आपको दुखी करना नहीं ऐसी कोई बात मैं तो ये बताना चाहती थी अपने लोगों को, अपने नाज़रीन को। आप लोग समझते हैं जो लोग आपको सिर्फ हंसा रहे हैं, जो बहुत खुश होते हैं, वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते, नहीं, अंदर से उन आर्टिस्ट को भी बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और जिनको वो छुपा रहे होते हैं।
और आज मेरी कोशिश यही थी कि मैं इनसे पूछूं कि भाभी को कितना मिस करते हैं, भाभी की कोई एक बात, मेरा ख्याल है वो एक बात भी वो नहीं बता पाए, क्योंकि जो है यकीनन भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मैं यही ब्रेक में पूछ रही थी कि क्या दूसरी शादी का कभी डिसीजन नहीं लिया? तो शौकत ताहिर साहब कहते नहीं आयशा अब नहीं वो यादें जो हैं काफ़ी हैं मेरे लिए। चल लकी हाँ जी, मैं नहीं पूछूंगी अब दुखी बात है, बहुत मेहरबानी। तो मुझे यही कहा जा रहा था आप लकी भाई अभी ये आप थोड़ा सा फिर शोबिज़ की तरफ आए। अभी एक लेटेस्ट फिल्म बन रही है दूल्हा नहीं बोलता, हाँ नहीं हलवेंदा ना दूल्हा नहीं बोलेंदा। अच्छा दूल्हा, उसके डायरेक्टर हैं मुनीर ताज साहब मुल्तान के। अच्छा, फिर कोशिश की जा रही है, हालांकि आप कहते हैं कि सेकंड में भी काम नहीं हो रहा। शायद ट्रेंड चेंज हो जाए, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं वो। ठीक है, उसमें गाना नहीं है, ठीक है, और कॉमेडी फिल्म है। उसके मैं टाइटल रोल खुद कर रहा हूँ। अच्छा, क्या रोल मिला आपको उसमें? मैं यानी कि दूल्हा नहीं बोल रहा, यानी कि दूल्हा खुद बन गए। उसमें बिल्कुल उन्होंने दिखाया कि जिस तरह देहातों में वो बटना लगाते थे, वो लगाया। ठीक है, उपटन हाँ जी, हाँ जी, गाना बंदा, और वो थाल रख के उसमें बजाना। ठीक है, यानी वो पूरी चीज दिखाई है उन्होंने। ठीक है, कल्चर दिखाया। हाँ जी, तो उसमें दुल्हन भी यानी कि तकरीबन दुल्हन जो दिखाई वो काफी छोटी है या बड़ी है? दुल्हन यार बड़ी हो या छोटी हो होती है दुल्हन। नहीं वैसे कल्चर जो मैं उनका नापिया तो नहीं सी अंदाजा ही वो मन जाएगी। सोबिया खान है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे बताया सोबिया खान जो है, तो वो उन्होंने मैंने ये बड़ा मजा आया उस काम करके भी कि इन्होंने शायद अगर फिल्म देखी गई तो फैमिली लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उसमें मैं कॉमेडी की है सारी। दूल्हा नहीं बोलेंदा ये सराकी का वर्ड है, उर्दू में दूल्हा नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि ये सराकी में मूवी है तो मैं इसलिए नाम बता रही हूँ, दूल्हा नहीं बोलेंदा। और ये यूट्यूब पर जो है आने वाली है। हाँ जी, इसकी कुछ शूट रह गई है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह तकरीबन ऐसे महीने फिल्म की शूटिंग टोटल पाकिस्तान से बाहर हुई है। नहीं बस्ती मलूक कुछ शूटिंग सिंगापुर हुई है, कुछ दुनियापुर हुई है। अच्छा, तुसी घोड़े पे बैठे तेरा दुल्हन चुकना है? हाँ ये तो बता। नहीं जी, वो तकरीबन सीन हो गया। बारात है, जिस तरह वो दूल्हे को लेके जाते हैं मस्जिद के आगे सेरा बांधते हैं, कर ले। हाँ जी, वो बांधना भी ये रह गया होना है। ठीक है, तो वो उसमें वो मस्जिद में सलाम करा के उसके बाद दूल्हा बन रहे हैं। जी नहीं माशाल्लाह, जो पहले बार दूल्हा बने सन ना बड़े अच्छे लगे। काफी मैंने सीन करवा दिए, मेहंदी लगी हुई थी, उतर गई शुक्र है। तो वो मैंने जब वो फोटो वगैरह अपने घर में बेचे सेंड किए तो वो घर वाले परेशान है, मैं बताया नहीं आपने शादी कर ली। मैंने कहा नहीं जी अभी नहीं की शादी है, तो फिल्म अभी रिहर्सल चल रही थी। हाँ ये पता चला कि रिहर्सल है, तो उसमें इंशाल्लाह वो मेरा ख्याल है चेंज देगी लोगों का। यानी कि उसमें गाना नहीं है, यूट्यूब वाले कहते हैं ना गाना किसी का ना हो, ना मैडम का ना टीपी गोल्ड किसी का भी नहीं। ठीक है, एक गाना उसमें सिलेक्ट किया गया, वो खुद ही उन्होंने तैयार किया सारा। वो भी ऐसे है कि जैसे देहातों में वो दोस्त बैठते हैं, पूरा कल्चर बैठक, उसमें एक मुजरा दिखाया है। ठीक है, वो भी यानी कि शीमेल का। ठीक है, तो उसमें मैं कॉमेडी की है कि मेरी दुल्हन पकड़ पकड़ के लेके आती है मुझे वापस, मैं भी साथ डांस शुरू कर देता हूँ। तो कहती नहीं तेरा ब्याह होया, उदू मेरा प्यो जड़ा मैंने मारदा दूल्हा नहीं बोलेगा। मैंने कहा ठीक। अच्छा, ये पूरी मूवी में ऐसा है कि दूल्हा ने नहीं बोलना किसी बात है, यानी कि छितरोल पड़ेगी। यानी होती है बाप ने मारा है मुझे जब मैं कुछ शरारत करता हूँ माता के पूरी फिल्म में कोई नहीं बोलता, दुल्हन कोई और भी पकड़ के ले जाए ना ये नहीं बोलता। तो उसके भाई भूई ले जाते हैं ना कि भाई रस्म पूरी करने के लिए, ये नहीं बोलता। तो वो यानी कि टाइटल ये हुई है कि दूल्हा नहीं बोलेगा, बस उसमें यानी कि बातें भी हो रही हैं। दूल्हा कौम में दूल्हा नहीं बोलता, हालांकि मैं बातें भी कर रहा हूँ, बाप से भी हो रहा है, उससे भी हो रही है, उससे भी हो रही है। नाल मेरा सरबाला हो मेरे अब्बे दी उम्र का बना देता है। अच्छा मैं अब्बे जी थोड़ी उम्र होगी तुम ब्याह ना करो, अपने हकीकत कराओ। नहीं मैं बेटा मैं खुद तो नहीं, उन्होंने डायरेक्टर की सिलेक्शन थी मेरे। अच्छा शौकत रईस साहब, आपकी तबीयत बहुत संजीदा मुझे लगती है, फिर कॉमेडी के जो रोल है कैसे अदा करते हैं? तबीयत जो है बहुत संजीदा है जहाँ मुझे लगा। नहीं इतनी नहीं, आज हुई है 10 मिनट हो गए। मैंने एक जवार साहब ने ड्रामा करवाया था, उसमें जितने आर्टिस्ट थे सारे खुसरे थे। अच्छा ठीक, खुसरों का गेटअप ट्रांसजेंडर। ज़ाहिर है मैं भी उसी टीम में काम कर रहे हो। तो फिर किस तरह एक्टिंग की, किस तरह
ट्रांसजेंडर की एक्टिंग कैसे की? शायद आप टाइम खत्म होने वाला मैं यही कह रहा हूँ कि अगले इनके लाइफ का मसला है, अब काम आगे बाबर पे कर रहे हैं, उनकी भी थोड़ी तारीफ करते नहीं तो अगले वीक नहीं, ये काम की बात हो रही, तारीफ नहीं हो रही। ठीक है, बताएं। तो उसमें जी वो सारी खुश रहते, इसमें हमारा मोस्ट सीनियर आपने भी एक्टिंग की आर्टिस्ट है कसवर हैदरी साहब, बिल्कुल वो हमारा गुरु था। ठीक है, वो तो करते हैं। सब एंट्रियां हो रही है, म्यूजिक पे, डांस पे आ रहे, मैंने आना था एंड पे। ठीक है, तो कैसे आया? हाँ जी, कैसे आया? तो वो फिर मैंने कहा यार ये सारे सीनियर आर्टिस्ट, मैंने गेटअप भी ऐसा किया कि वो म्यूजिक था, मैं हुसन दी कलाशी को, करें वो मैं निकल के यूं यूं किया, तो वो क्लैप और गेटअप मेरा ऐसा था, मुझे एक बंदे ने 500 रुपए इनाम दिया। तो वो उसमें मेरा नाम रखा था बिड्डी खुसरी। गुड। हाँ, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्ले किया था जवाहर साहब का। थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। लकी खान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जी बिल्कुल, जब शौकत तहीर साहब आपसे बात, सीनियर हो तो यकीनन अच्छा लगता है, सीनियर आर्टिस्ट आए और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है उनकी ज़िंदगी के बारे में। बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बड़ी मेहरबानी। और बहुत सारी बातें शायद हम आपके शो जब आप कर रहे तो थिएटर पे परफॉर्मेंस, तो हमें नहीं पता होता कि आपकी लाइफ क्या है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या फेस कर रहे हैं। फिर भी इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोग हमें ज़रूर टाइम दीजिएगा, क्योंकि इनसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल काम रूही के लिए जी हम हाजिर है जब मर्जी। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, अपना ख्याल रखें जी नाज़रीन, और इसके साथ ही आयशा को दे इजाज़त। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।